رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر روز ہم آپ کے لیے مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ یہ تمام انتظام کیا گیا ہے۔ آپ بہت بہترین فیڈ بیک ہمیں دے رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کو، اس کے لیے بے انتہا شکریہ۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ میں درخواست دوں گی قاری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بہت شکریہ جی۔ خواتین و حضرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کی محفل ہو اور ذکر آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو؟ اب میں درخواست دوں گی ہمارے ثنا خان سے کہ خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا
محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ان پر ہی نظر، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات جو کہ مظہر لولا کلمہ ہے، وہ ذات جو کہ مظہر لولا کلمہ ہے، وہ صاحب رفعت شب معراج کیا ہے، وہ صاحب رفعت شب معراج کیا ہے، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی، ہاں وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید خواتین و حضرات۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کامیابی اور عاجزی کا رویہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ تھوڑے لمحات کے لیے ایک درخت کے نیچے جب بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے آرام فرمایا اور پھر آپ آگے چل دیے، مگر اس دنیا میں رہ کر ہم 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کیا ہے۔ لوگ دنیا والے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شہرت، دولت، دس اینڈ دیٹ، اور اصل کامیابی کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو جاننا اور پھر اس کو حاصل کرنا، یہی تو مقصد حیات ہے۔ آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہاؤ آر یو؟ اللہ کا بہت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑے کرم جی شاہ صاحب، کامیابی، یہ جو دنیا کی ہم لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں سلسلے، کوئی شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی محبت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی علم، اصل کامیابی کیا ہے اور عاجزی اور کامیابی کا کیا تعلق؟ اچھا دیکھیے، ایک تو شکریہ، آپ اتنے اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، وہ مجھے بھی کچھ چھیڑ دیتا ہے نا جی، تاریں چھڑ جاتی ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اچھا اب دیکھیے، جو کامیابی ہے یہ ایک بڑی براڈر ٹرم کی ایک چیز ہے، جس کو ڈیفائن کرنا شاید کوئی کوماز بند کر کے جیسے نیوٹن کا لا ڈیفائن کیا جاتا ہے ویسے نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی ہر شخص کے لیے مختلف ہے، اچھا، ہر فرد کے لیے مختلف ہے، ہر سچویشن پہ کامیابی کی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے۔ ایک طالب علم
جو اسکول داخل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جی میں میٹرک میں کامیاب ہو جاؤں. اس وقت کامیابی صرف میٹرک میں کامیابی ہے. ایک شخص جس نے ڈگری مکمل کر لی ہے وہ کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے, اس وقت کی کامیابی نوکری ملنا. ٹھیک. ایک شخص جس کو نوکری مل چکی ہے کہہ رہا ہے میری فلانی جگہ پہ شادی ہو جائے فلاں ہے, وہ شاید اس کے لیے کامیابی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اگر اس پوزیشن پہ آ جاؤں میری کامیابی ہے. کوئی کہتا ہے میرا کاروبار چل جائے میری کامیابی ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اگر میں اسپورٹس مین ہوں یہ میں ون کر جاؤں اگر یہ میری کامیابی ہے. اچھا اگلی چیز بڑی عجیب ہے, ممکن ہے کوئی شخص ایک جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہے اس کی یہ کامیابی. یعنی کامیابی فرد بدلے, سچویشن بدلے, حالات واقعات, ایون کہ سماج کے ڈائنامکس بھی بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں. کسی سماج میں کامیابی کچھ ہے, کسی سماج میں ہم کہتے ہیں یہ بڑا سٹیٹس کو والا زمانہ ہے, اس میں آپ بڑی گاڑی کو, بڑے گھر کو, 4 بندے ساتھ ہیں اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. آج دیکھیے بڑی دنیا آپ کو جج کرتی ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کون سا ہے, بالکل گاڑی کی چابی کون سی پکڑی ہوئی ہے, آپ کا سٹیٹس اس سے چیک کیا جاتا ہے, کپڑے کتنے, برانڈز کون سے پہنے ہوئے ہیں, اچھا پھر آپ کتنا ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بول رہے ہیں, کتنی شوشہ مار رہے ہیں. اچھا یہ چیزیں کامیابی سمجھی جا رہی ہیں. پھر کئی لوگ آپ کو محفلوں میں ملیں گے کہ او ہو یہ کووڈ میں تو ہماری ساری چھٹیاں خراب ہو جاتی ہیں, جی کیا ہوا جی اس دفعہ ہانگ کانگ نہیں گئے ہم لوگ. اچھا جی وہ کیا ہو گیا, ہانگ کانگ کوئی مطلب لازم تھا جا کے آپ نے وہیں پر. بالکل یہ آپ کو اس طرح کے اسٹیٹس کے پرابلمس بھی ملیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا اب آج دنیا اس کو لے کر چلتے 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 ایک ریسرچ سامنے آئی. وہ ریسرچ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے کامیابی کو ماپنا ہے تو اس کے کوئی بنیادی پیمانے کیا ہو سکتے ہیں. اچھا اوبویسلی ایک میچیور سینسیبل مڈ کیریئر پہ کھڑا بندہ اگر ماپنا چاہ رہا ہے کامیابی کیا ہے تو کیسے ماپے گا. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے یہ آج کا پروگرام میری ایج 40s 35 45 50s 60s ان کے لیے 30s 40s and 50s. یہ آپ یعنی ینگسٹر جو ہے نا اس کو پیشن چاہیے, اس کو جذبہ چاہیے, اس کو مزید ڈو مور والا جذبہ چاہیے. یہ پروگرام مڈ کیریئر کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا حصہ اس کا میری بات چیت کا. تو ایک صاحب نے اس پہ ریسرچ کی جی. اچھا وہ ریسرچ یہ تھی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اچھا اب ان صاحب کا نام ہے کلٹن کرسٹن. پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا. کلٹن کرسٹن جو ہے انہوں نے بے شمار جگہ پہ ریسرچ کی اور ڈھونڈا کہ پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کو جن پیمانوں سے ماپا جا رہا ہے وہ غلط ہے. یعنی ممکن ہے وہ پیمانے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے مطابق میں کامیاب ہوں, ان کے مطابق میں کامیاب ہوں, لیکن میں جب اندر جھانکوں تو مجھے ناکامی محسوس ہو. لائک مثال لیجئے, ساری دنیا کہہ رہی ہے گاڑی کتنی اچھی ہے, ساری دنیا گھر کتنا بڑا ہے, ساری دنیا بینک بیلنس کتنا ہے, ساری دنیا پاور کتنی ہے, اور میں اندر سے میں جھانکوں تو میں مطمئن نہیں ہوں. تو کلٹن کرسٹن نے کہا کہیں کہ جو بندہ مطمئن نہیں ہے وہ ناکام ہے. بالکل پہلی بات, پہلا پیمانہ ہمیں پتہ لگ گیا. آپ کی زندگی کا پیکج کچھ بھی ہے, آپ کا ایزی لوڈ کچھ بھی ہوا ہے, آپ کا کارڈ سکریچ ہو کے کچھ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا, آپ نے کوئی بھی کارڈ لوڈ کیا لائف کا, آپ کہیں پر بھی ہیں, اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں آپ ایک ناکام انسان ہیں. تو یہ اطمینان ملتا کیسے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اس کو ہم علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں 3-4 پیمانے بتا دیتا ہوں, پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو کھول دیتے ہیں. اچھا دوسرا پیمانہ اس نے بتایا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں آپ بنیادی طور پر بنے ہی سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. اچھا یہ جملہ نا بڑا اچھا, مجھے یاد ہے میں باہر کسی ملک میں تھا تو ایک ٹریننگ اٹینڈ کر رہا تھا کسی ٹرینر کی, تو اس نے بورڈ پہ بڑا سا لکھا مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی اس میں آپ نا رکھ دیں ہاتھ ذرا سوشل پہ. ٹھیک اینیمل پہ آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر آپ سوشل نکالتے ہیں نا تو مین از اے اینیمل. ٹھیک ہے جی. سوشل ڈالیں گے تو سوشل اینیمل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اس نے کہا جتنے بھی لوگ اکیلا جینا شروع کر دیتے ہیں دراصل وہ ناکام لوگ ہیں. اچھا وہ اس کی جسٹیفیکیشن بڑی بڑی اچھی دیتے ہیں. ممکن ہے ہمیں کو اکیلا رہنے والا مائنڈ کر جائے میرے پروگرام, ہمارے پروگرام پہ آج سے کاٹا لگا دے کہ یہ ہوتا ہے واقعی کہ اکیلے لوگ رہتے ہیں. I mean کیسے رہ سکتے ہیں؟ نارمل نہیں ہوتے. نارمل نہیں ہے نا. اور بہت سارے رشتے خراب ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ مرد کو اکیلے رہنے, عورت کو اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے. اصل میں زندگی کے بازار میں رہنے کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہے لوگ ادا نہیں کر پاتے. آپ کو اگلی بات بتا دوں, دنیا میں سب سے زیادہ جو پیٹس ہیں نا یورپ میں ہیں. کتنے ہیں؟ اتنے انسان نہیں ہیں جتنے کروڑ وہاں پر جانور ہیں. بالکل ایسے ہی بلیاں, کتے. ٹھیک ہے. کیوں ہیں؟
اصل میں وہ جانور وہ تقاضا ہی نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے. بالکل صحیح. So they're better off. Come here. آ جاؤ. Come here. Get out. جاؤ. ٹھیک ہے جی. Get out کیا دو جی, چلا جائے گا. کھا لو, بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. انسان ایسے نہیں ہے. صحیح. کبھی نہیں دل کر رہا ہوتا. بالکل صحیح. کبھی مجھے کو کہتا ہے, کبھی آپ کا بات بھی کرنے کو دل بیٹھ جاؤ, کرتا ہے, نہیں دل کر رہا. کبھی کو کہہ رہا ہے جی میں نے بات کرنی ہے, سننے کو دل نہیں کر رہا. اب یہاں پر ریلیشن شپ کی سمجھ آتی ہے کہ ریلیشن شپ قربانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ریلیشن شپ ہے اپنے موڈ کی نفی کر کے سامنے والے کے موڈ کو دیکھتے ہوئے چلنا. بالکل. دوسرا پیمانہ اس نے بتا دیا سوشل ریلیشن شپ. ٹھیک, ریلیشن شپ. جتنے آپ کے اچھے رشتے ہیں, جتنے پرانے رشتے ہیں, اچھا اس کا قطعاً مطلب نہیں اختلاف نہیں ہے جی. ایک جملہ سنیے گا, اختلاف رائے ہونا جائز ہے, اختلاف ہونا کوئی جائز نہیں ہے. اختلاف رائے, ریسپیکٹفلی ڈس ایگری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں میں اپنے والد کے سب نظریات سے متفق نہیں ہوں. نہیں ہے, بالکل ٹھیک. ہاں, وہ میرے سے نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابا جی میں راضی نہیں کچھ باتوں پہ, یہ میرے نظریات یہ نہیں ہے, نو پرابلم. آئی ایگری. اچھا ممکن ہے میں غلط ہوں, اچھا ممکن ہے وہ ابھی وہاں پہنچا نہ ہو, ممکن ہے اس کا ایکسپوئر نہ ہو, ممکن ہے میرا ایکسپوئر نہ ہو. ایبسلیوٹلی. اچھا اب دوسری چیز پتہ لگ گئی, سوشل ریلیشن. ہاں, پہلا اطمینان ہو گیا, سوشل ریلیشن شپس. تیسرا بڑا مزدار ہے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اوکے, پیشن, کام کو انجوائے کتنا کر رہے ہیں. صحیح. آپ گدال لے کے کھندق کھود رہے ہیں, آپ اینٹیں اٹھا کے چھت پہ رکھ رہے ہیں, آپ ٹی وی پہ نظر آنے والے اینکر ہیں, آپ گیسٹ ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, کچھ بھی ہیں. اگر آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں کرتے آپ ناکام انسان ہیں. بالکل ٹھیک ہوا. اچھا اب یہ 3 پیمانوں کو لے لیجئے, صحیح. سننے والے طرح جانچ لیں کتنے کامیاب اور کتنے ناکام ہیں. پہلی بات, مطمئن کتنے ہیں, مطمئن ہونے کا مطلب کیا, اب اس کو ممکن کیسے بنائیں. اور جس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے پازیٹیو نیگیٹو, کھٹے میٹھے, اچھے برے سب چیزوں کو قبول کریں, ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹنس فرسٹ آف آل. جتنا زیادہ آپ زندگی کو قبول کرتے ہیں اتنی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. زندگی اتنا آپ کو قبول کر لیتی ہے. ہو یعنی یہ ایک ہے. تو پھر اگین میرے استاد, میرے منٹور واسف علی واسف صاحب کا جملہ, کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ لگے گا واسف صاحب کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کچھ بڑا آسان طریقہ. کیا جی, جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. اب اللہ سے راضی کا مطلب کیا ہے, جو زندگی ملی ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی, قبول کر لو جی. صحیح. اچھا آپ چھوٹی سی مثال لیجیے, رشتوں میں لے لیجیے. نکاح کے ٹائم پہ مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں بنت فلاں قبول ہے, آپ کہتے ہیں قبول ہے, پھر قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول. وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ جس کا نام لیا گیا اچھائی اور برائی کے ساتھ قبول ہے. Oh yes, absolutely. ہمیں اس وقت کال پڑی ہوتی ہے بس قبول ہو جائے. قبول ہو. بالکل. ہم نے اچھا ایک اور یہ جو تھوڑا سا لائٹر پارٹ میں ڈسکشن کا کرتا ہوں, جو شادی سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا, اسے بندہ اپنے سائیڈ ہی پازیٹیو دکھا رہا ہوتا ہے. بالکل. لڑکی اپنی وہ سائیڈ دکھا رہی ہوتی ہے. ہم یہ کیمرے کو فیس کرنے والے, ہمیں پتا ہے ہماری پاور لک کیا ہے. وہی والی بات ہے, ایک تو سیرت کی سائیڈ ہوتی ہے نا آج کل, تو ایسے بھی چہرے کی بھی وہی سائیڈ دکھائی جاتی ہے. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے دوسرا رخ. یہ کیمرہ ہے, آپ میں فیس کر رہے ہیں, ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا ہماری پاور لک کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی پروگرام میرا اگر ادھر سے ریکارڈ ہو, میری پاور لک نہیں رہے گی. یہ پروگرام میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, یہاں کیمرہ ہے, میری پاور لک ہے. ٹھیک. یعنی ایک ہی شخص, یہ کئیوں کو تصویر نہیں کھنچوانی آتی, آپ کو پتا ہے. بالکل. وہ ہمیشہ ہی وہ مطلب وہ بالکل ہی وہ مجھے پنجابی کا ورڈ یاد آ گیا, وہ کہا کرتے تھے امب لگ رہے, بالکل کہیں دوانے لگ رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. بالکل. اچھا اسی طرح معافی دیجیے گا, یعنی غیر سنجیدہ بات ہو گئی. اچھا اسی طرح کچھ لوگ, یہ ہر بندہ بلکہ اکثر شادی سے پہلے اپنی پاور لک پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ سارے پرفیوم لگاتے ہیں, اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی, وہ سارے دنیا کے بیسٹ شعر سنا رہے ہوتے ہیں, وہ جتنے شائستہ شستہ ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی قبولہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے منڈا تے ناندا ہی کوئی نہیں. اچھا ایک نیا پہلو سامنے. اچھا تو ساری زندگی وہ بیوی پوچھتی ہے کہ مینوں شعر نہیں سنانا, وہ کہتا ہوگا جن نے یاد کتنے سن پہلے ہی سنا. اچھا کئی ایسے لائف پارٹنرز میں نے دیکھے ہیں, لوگ کپلز دیکھے ہیں, سوری اللہ نہ کرے, دیکھیے اگر کسی میں احساس نہیں ہے اس کا رشتہ بڑا برا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بخار سے تپ رہا ہوتا ہوں اور میری بیگم مجھے پیناڈول کی گولی نہیں دیتی. او گاڈ. ذرا سوچیں کتنا مشکل رشتہ ہے. اور وہ ذرا ایک دم سے میں فلم کو لے کے جاتا ہوں, ہوتا ہے نا فلم میں سین کٹ کر کے کہیں جاتا ہے, میں کٹ کر کے سین لے کے جا رہا ہوں اس سین پہ جب سارے دوست لڈیاں ڈال رہے تھے اور بیلیں دے رہے تھے اور جناب گانے گا رہے تھے کہ تینوں لے کے جانا اسی نال, عمران اللہ کے گانے گا رہے تھے. اس وقت کا سین سوچیں اور اس سین کو سوچیں.
بالکل صحیح. اس لیے یہ زندگی قبول کرنے والی چیز ہے. اس میں بڑی چیزیں پسند نہیں ہوتی, اس میں بڑی چیزیں ناگوار گزری ہوتی ہیں. اچھا گڈ لک ہے جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی ہر ناگواری اچھی لگتی ہے. جو ناگوار جو ہونے والی چیزیں نا محبوبیت تک, یہ محبوب کے جرنی میں, محبت کے جرنی میں ہر چیز, یعنی وہ سرے عام ڈکار مار دیتا ہے, آپ کہتے ہیں خیر ہے, بالکل کیا خیال ہے, بالکل, اور وہ چھینکتا ہے اور اس کا ناک بہ کے کپڑوں پہ گرتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیشو پکڑو. لیکن آپ جب ریشنل ہوتے ہیں, یہ بخار اترتا ہے, یہ جذبات کا سارا جو ایک مد و جزر ہے یہ سیٹلڈ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لائف کچھ اور طرح سے. بالکل. یہی وجہ ہے جتنے وزڈم فل لوگ ہیں وہ اوپینین ریشنل دیتے ہیں. ہم مشورہ لینے جاتے ہیں جذبات کی حالت میں, وہ جذبات کی حالت میں کھڑے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی؟ بالکل بالکل. وہ جذبات کی, مثلا جذبات کی حالت کیا, میرا بچہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں یہ لینا چاہتا ہوں, میں اگر جذباتی ہو کے اس کے پیچھے چلوں تو وہ تو کوئلہ خریدنا چاہتا ہے. میں ریشنل ہو کے سوچوں گا تو پتہ لگے گا وہ غلط فیصلہ کرا. بالکل ٹھیک. تو قبول کرنا. دوسری چیز, آپ کی زندگی, اس میں رشتے کتنے اچھے ہیں, کتنے دیر پا ہیں, کتنے مضبوط ہیں, ان میں کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. آپ ایک بڑی اہم بات, آپ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے جن سے کوئی محبت کوئی نہیں کرتا. اچھا شاہ صاحب, یہاں پر رک کے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ محبت کرتے ہیں مگر کسی کا آپ کو محبت کرنے سے پہلے محبت دینا کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو بکیاری ہیں نا, ہم تو مانگ رہے ہیں دے دو محبت دے دو, یہ کر دو, مگر کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا دیکھیے ایک تو یہ عمل ہے باقاعدہ کہ آپ سب کی عزت کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آپ میں کچھ ایسا تو ہو کہ لوگ آپ سے پیار کریں. صحیح. آپ میں کچھ ایسا, میں ٹیچرز کو پڑھاتا ہوں نا, پروفیسرز کو, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پینل پہ گاہے بگاہے میں گیسٹ اسپیکر ہوتا ہوں, میں اس پینل پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اکثر کہ آپ کا بچہ آپ کی رسپیکٹ اس وجہ سے نہ کرے کہ وائوا آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک, نمبر آپ کے ہاتھ میں ہے, یا وہ اسے ڈر ہے کہ میں نے رسپیکٹ نہ کی تو فیل ہو جاؤں گا. بالکل صحیح. آپ اس قابل ہوں, آپ نے رسپیکٹ کو ارن کیا ہو. دیکھیں تنخواہ ارن کرنے والی چیز ہے, رسپیکٹ بھی ارن کرنے, محبوبیت بھی ارن کرنے والی چیز ہے. اگر آپ ارن کرتے تو ارن کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو جاتی ہے. پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گاہے بگاہے کہاں سے محبت ملنے لگ پڑی. صحیح. تیسرا پوائنٹ ہے, اس کو سرسری سے ٹچ کر لیں, پھر میرے پاس ایک بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے کام کو انجوائے کتنا کرتے ہیں. جو کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, اگر رو کے کر رہے ہیں چھوڑ دیں, نہیں تو خوش ہو کے کرنا شروع کر دیں. کام کو انجوائے کریں, کام کو محبت سے کریں, کام کو دل سے کریں, اور کام کو ایسے کریں کہ جسے کہتے ہیں کرنے کا ول ہوتا ہے, اس سے بہتر کوئی نہ کر سکے. بالکل صحیح. میں ایک کلاس اے پلس ہوں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں. ایک کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ ایک چائے کی پیالی ہے نا, وہ بھی اچھی بنانا سیکھو. یہ تپڑی لگانا, جھاڑو لگانا ہے نا, یہ بھی اچھا سیکھو. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, پولیس میں SSP عمر ریاض شیما, وہ کہتے ہیں یہ جو کپڑے پریس کرنے ہیں نا یہ بھی سیکھنے چاہیے. ایسے ہی ہے, اور صحیح سے سیکھنے چاہیے, کسی ٹرینڈ بندے سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم کالر اڑا دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا جو اس کی نوکیں ہوتی ہیں نا اس پہ بلیک ڈاٹ لگتے ہیں, بعد میں پھٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کالر کو اس طریقے سے. بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اور وہ جو بھی کام آپ کریں پرفیکشن کے لحاظ سے کریں. میں نا ایک جگہ جاتی ہوں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, تو پیٹرول جو ڈل رہا ہوتا ہے, مگر ایک شخص ہے وہاں پر, عاشق حسین نام ہے اس کا, وہ نا اس طرح سے میرے گاڑی کے دروازے نہیں شیشے صاف کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو روک کے کہتی ہوں کہ جیسے شیشے آپ صاف کریں نا پوری دنیا میں ایسے کوئی نہیں صاف کر سکتا. کیا بات ہے. سو آئی مین یو نو آئی ہیو سچ ہیوج ریسپیکٹ فار ہم کہ ایوری ٹائم آئی گو دیر, اینڈ بالکل آپ والی بات کے پیشن کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک پوائنٹ ویسے میں نا قطع کلامی کرنے لگا کہ جب آپ کے ساتھ, یہ تو عاشق حسین بڑا اچھا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, میری بہن کی گاڑی صاف کر دیتے ہیں, لیکن آئندہ سے کبھی بھی آپ پیٹرول ڈلوانے لگے ہیں اور آپ کی گاڑی کو صاف کرنی شروع کرتا ہے, وائپر کرنے لگ پڑتا ہے, کروائیں, لیکن اس وقت میٹر کی طرف ضرور دیکھیں. وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ 1000 سے ہی آگے شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہوئی. جس وقت یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, کچھ پیٹرول پمپ ایسے ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, ہوتا ہے انڈیکیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. کرتے کیا ہے, ہمیں انڈیکیٹ کرنا چاہیے, وہ جیسے ہی لگے گا تو وہ ساتھ ہی, اچھا آپ کا دھیان ادھر جائے گا, آپ کہیں گے نہیں کرو, یس ہاں نا, اتنی دیر میں وہ شروع ہو چکا ہوگا, اور آپ دیکھیں گے مڑ کے تو 1002 سے شروع ہوگا. بالکل صحیح. کر لیں گے یہ کیا ہوا, بالکل, تو پتہ لگے گا کہ یہ تو فراڈ ہو گیا. ہمارے پاس بڑے ایسے مہارت فراڈ کرنے والے, دنیا کا ہر فراڈیا ہپنوٹک ہوتا ہے. رائٹ, ایبسولوٹ بیسک اس کا حصول ہے. اچھا جی, کامیابی کے لیے عاجزی کا ہونا کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ آپ سے گزارش کروں گا کیوں مجھے یقین ہے میری بہن کے پاس وقت کم ہونا ہے, تو میں ابھی چند جملے کہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو جانا ہے, لیکن اس کو ہم ایک علیحدہ ٹاپک پہ لحاظ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور بتا دیتا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے, عاجزی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. صحیح. اچھا,
اگر ممکن ہو گئی ہے اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر کامیاب رہنا کامیاب ہونے سے زیادہ مشکل ہے. کامیاب رہنا دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک دفعہ تو کامیابی ہو ہو گئی گئی حاصل, آپ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یو اٹین اے ہائٹ. اس ہائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں, ٹھیک ہے, اور دی نمبر 1 پرنسپل از آپ ہمبل کتنے ہیں. ٹھیک ہے. کامیاب ہونے کے لیے ممکن ہے کبھی ہمبل ہے, کبھی اگریسو ہے, کبھی کچھ ہیں, لیکن جب آپ کامیاب ہو گئے ہیں آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. ہمبل ہونے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, عاجز ہونے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں کو کامیابی راس ہی نہیں آتی. تو یہ جب کہتے ہیں کہ تینوں کامیابی راس نہیں آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ عاجزی اور وہ چیز نہیں ہے. آپ کو ایک ایسا موضوع جس پہ بات ہی نہیں ہوتی, اور اس موضوع کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے. ٹھیک. دیر از اے ٹاپک سکسیس مینجمنٹ. اوکے, ٹائم مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ تو ہم نے سنی ہے. سکسیس مینجمنٹ, مثال لیجئے آپ ہیں, میں ہوں, ہمیں دنیا ایک عرصے سے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے, ٹھیک, یہاں پر پہنچ گئے. آپ غور کیجئے گا, یہ جب ہم نے پروگرام شروع کرنا تھا تو کتنے سوال تھے ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے. بالکل. کتنے سوال تھے ہماری ٹیم کے بارے میں, کتنے سوال تھے میری بہن کے پاس, آپ کے ہسبینڈ کے پاس, کہ ہم کہاں کام کرنے لگے. بالکل. کیونکہ اب جہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سٹیبل رہنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. بالکل. لیکن جب ہم نے جرنی شروع کرنا تھا تو روز یاد کیجیے گا ہمارا کو کمپرومائز کتنے تھے. کمپرومائز تھے. ہم کہہ رہے تھے بس یہ چھوٹا چینل ہے, اٹس اوکے. بالکل. اینکر کون ہے, اوکے. پروڈیوسر مجھے پسند نہیں ہے, اوکے. بالکل. یہ سیٹ نہیں اچھا, اوکے. ڈزنٹ میٹر. میڈم کا علیحدہ سے واش روم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈریس وارڈروب نہیں مل رہی, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جی ٹائم پہ شروع نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہے. میک اپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. وہ تھا انٹری ٹائم. بالکل ٹھیک. آج آپ سوچیں گے کہ جب میں نے یہ پروگرام کرنا ہے, یہ میں کامیاب ہو گے کہیں پہنچ چکی ہوں یا میں پہنچ چکا ہوں, آج 1000 چیزیں سوچنی پڑی. بالکل. یعنی دیکھیں کہ کتنا آپ کا بڑا ایک امیج ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے آگے لے کر بڑھنا. کتنا بڑا پرابلم. میں نا کبھی کھانا کھانے لگتا ہوں نا کسی محفل میں, تو لوگ ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں, جوڑتا میں کہتا ہوں میرا بیٹا یہ اتنا سا ٹکڑا, یہ بھی ایک میرے لیے چیلنج ہے. بالکل. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کیلا کھاتے ان کی کوئی پکچر لے رہا ہے. بالکل صحیح. کیا خیال ہے, بالکل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہاں میاں شہباز شریف صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو 7 فیمیل اینکر ہے یا فیمیل ہے اس کو میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس وقت پکچر بن جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو کامیاب ہو کے کامیاب رہنا ہے, یہ ایک بڑا عالم دین ہمارے ہیں, تو وہ ایک فیمیل اینکر کو بڑی کچھ عجب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے, وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی. بالکل. انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ جو یہاں پر وہ ایک دفعہ میں شو کر رہی تھی تو مولوی صاحب میں گفتگو کر رہی تھی تو وہ ان کے ذہن سے نکل گیا, تو انہوں نے نا جلیبی اٹھا کے کھا لی, تو وہ بھی ان کی وائرل ہو گئی. وہ بھول گئے کہ ابھی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. میں بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے جو جونیئرز ہمارے ٹی وی پہ اور اسکرینس پہ آنے والے ہیں, ان سب سے میری ریکویسٹ ہے آپ کا وہ ٹائم جو آف ٹائم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی, دیٹ میکس یو. میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے آگے جاتا ہوں. بسم اللہ. کسی زمانے میں نا ایک صاحب تھے, میڈیا کے ایک صاحب تھے, تو ان کا میرے سے اختلاف ہو گیا. اچھا, میڈیا کی دنیا بڑی عجیب سی دنیا ہے. آپ کے ساتھ ویسے لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے, غلط فہمی تھی, میں نے دور کر دی تو دوست بن چکے. تو مجھے چند دن بعد میرے ایک کیمرہ مین نے, اس چینل کے کیمرہ مین نے مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا سر ان صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں کہا چینل ان کا کوئی اور تھا, نام بہت بڑا تھا. میں کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے انہوں نے اسائنمنٹ دی ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کا آف ٹائم کے جو چنکس ہیں وہ مجھے چاہیے. اوہ گاڈ. اور الحمدللہ رب العالمین میرا آف ٹائم کا چنک بھی وہی تھا جو آن ایئر ٹائم کا تھا. صحیح. یعنی میرے آپ کے ساتھ دیکھیں میرا وقت گزرتا ہے تو کیمرہ اور کیمرے کے علاوہ وہ اخلاص, نیت, اخلاق, رویہ, بیہیویئر وہی ہے جو آن کیمرہ ہے. یہی تو مخلصی کی نشانی ہے الحمدللہ. تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں نے گانے گنگنائے ہو, ایسا نہیں تھا. صحیح. یعنی وہ اللہ کا کروڑ شکر, کچھ نہیں ملا. بالکل صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ کامیاب ہو کے کامیاب رہنا یہ بڑا مشکل ہے. بڑی امپورٹنٹ. پھر آپ کو اپنی رسپیکٹ, اپنے ڈیسیژنز, اپنے کام, اپنی دوستی ہیں, اپنے ایون کہ میں کہتا ہوں آپ کسی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں, بڑے دھیان سے رخصت کریں, اس طرح سے رخصت کریں کہ ملنے کے قابل رہیں. میں یقین کریں شاہ صاحب ہمیشہ اپنے ورکرز جو بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جانا ہے جاؤ. ہم جس طرح بیٹیوں کو رخصت کریں گے نا ویسے کریں گے, لیکن جانا ایسے ہے کہ واپس
ہمارے یہ تو دروازے ایک علیحدہ سے عروج موضوع ہے. بالکل لوگ خراب کر کے جاتے ہیں ایسے ہی. کچھ لوگوں کی نا تسکین نہیں ہوتی, اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, بالکل پھر وہ گھوڑا پکڑتے ہیں, ٹیل می اباؤٹ دیٹ, کو توڑ دیتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. اور جب آپ کی بہت زیادہ کوئی محبت بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہا ہو نا, تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے, بالکل. ہاتھوں سے مراد ہے کہ آپ نے اپنا آپ دیا ہوتا ہے ان کو, بالکل. اور سم ٹائم وہ بن کے پھر آپ کے خلاف وہ بات کر دیتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے یہ علیحدہ موضوع پورے, یہ تو بلڈ لائن سے شروع کر کے پھر ہم جینز کی ڈی کوڈنگ کریں گے. ایبسلیٹلی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. کامیابی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور شاہ صاحب کے جد کا ایک جملہ ہے, امام علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا جب ضربت لگی ان کو تو انہوں نے کہا فزتو برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج کے دور میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے, دین اور دنیا تو کہاں سے سمجھے, جیسا کہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ ہمیں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کاملہ کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزاریں جس طرح سے امام علی ابن ابی طالب نے بحیثیت غلام زندگی گزاری, آقا کا غلام بن کے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس دنیا میں آخری منازل طے کر رہے ہوں تو دنیا کہیں نہ کہیں مگر دل کہیں نہ کہیں گواہی ضرور دے کہ ہاں تم نے کامیابی کی زندگی گزاری. آمین یا رب العالمین. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ریلیجس اسکالر ہوں گے, ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر خواتین و حضرات. علم کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ایسا خوبصورت سفر ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور سیکھ کر جب آپ کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی آنے لگتی ہے تو آپ کو ایک سرور سا آتا ہے. اور ایسا ہی سرور میں یہاں پر بیٹھ کر مختلف لوگوں کو مل کر, ان سے سن کر, مختلف ان کے آبزرویشنز, ان کے ایکسپیرینسز, میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں, آپ یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑا ہائی ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو آر گیٹنگ دیٹ ٹو. آئیے آج کی ہماری جو بہت ہی معزز شخصیت ہے ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں. ان کا تعارف اس طرح سے ہے کہ شاعر ہیں, ادیب ہیں, درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے, تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں. اور میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ان ماؤں کو جو ایسے بچوں کو اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہیں, جو نہ صرف خود تیار ہوتے ہیں بلکہ اس قوم کے بچوں کو بھی وہ خاص تربیت دیتے ہیں جو وہ خود حاصل کرتے ہیں اپنی ماؤں سے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا کرم ہے. بڑی خوبصورت آپ سے ہماری پہلے بھی گفتگو رہی. اتنا میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب جب آ کے بیٹھتی ہوں نا تو یقین کیجئے وہ جیسا آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا, طالب علم جو ہے وہ علم کا طالب ہوتا ہے, اسے کہیں سے بھی ملے. ابھی ہم کچھ روز پہلے شوز کر رہے تھے تو آپ یقین کیجئے نہ سیکھے تو انسان اعلیٰ اساتذہ سے نہ سیکھے, اور اگر سیکھنا چاہے تو منگتے جو نہیں ہوتے بازاروں میں, آپ ان سے اس قدر پرندوں اور جانوروں سے بھی سیکھ سکتے. بے شک بے شک بے شک بے شک, صرف بینا آنکھ ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں نے آغاز کیا, دو اپنی انٹروڈکشن میں آپ کے دو رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں ہر انسان کے, چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں, چاہے آپ ایون فار دیٹ میٹر آپ ولی ہیں یا نبی ہیں. یہ دو رشتے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور ایک تعلق ماں کے ساتھ, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اگر اس میں پختگی ہو نا تو انسان آپ کو تناور ایسا شجر نظر آتا ہے کہ اس کا پھل پھر دنیا کھاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ بچوں کو درس و تدریس کا معاملہ ہے اور سارے, میں یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے جانیں کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں, آپ نے اپنی والدہ سے کیا کیا کچھ سیکھا؟ شکر الحمدللہ, میری والدہ اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, اور ان سے میں نے ان کے اوپر جو نظم لکھی وہ بھی بڑی مقبول ہم ہوئی. سننا چاہیں گے وہ. ہاں, وہ شاید مجھے یاد نہ ہو صحیح سے, اور وہ پشتو میں ہے تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی کرنا پڑے گا.
تو پھر 2 نظمیں اس کا لبی لباب ہم سننا چاہیں گے. بالکل. وہ ہمارے بہت ہی مشہور گلوکار ہے ہمایون خان. اس نے گائی کہ زما کور پتا جنت تے مادا پارا فرختی جوند تھان عبارت تے تد جوند غرچی نئے. یعنی میری زندگی تیری وجہ سے جنت بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میری زندگی میں جنت آپ کے دم سے کیا کہنے. اور تم سے زندگی عبارت ہے کیونکہ تم ہی زندگی کے پہاڑ کا چشمہ ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ اچھا میں یہاں رک کے ایک بات کہہ، اس طرح کا جو وہ ہوتا ہے نا استعارہ آپ استعمال جو ہیں وہ رومانس میں کرتے ہیں مگر یہ کتنا خوبصورت یہ آپ نے اپنی والدہ اور یہ کتنا خوبصورت اس کو پورٹری کیا. جی. اور پھر اس کے بعد دوسری نظم بھی لکھی، وہ بھی مشہور زمانہ ہمارے سنگر ہے کرن خان. اس نے گائی، بڑی مقبول ہوئی، اب بھی مقبول ہے. تو وہ ہے کہ جوندن لک بے دیادہ بنی آدم پکی ریگی. یعنی زندگی دشت کی مانند ہے، اس میں انسان ڈرتا ہے. یو مورد پہ دنیا کی چزڑ گئے پہ راٹولی کی. ایک ماں ہے جس کی وجہ سے زندگی کا بھرم قائم ہے. کیا کہنے. اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ زندگی گزارے، یعنی ماں کی وجہ سے زندگی میں مزہ ہے. تو ماں یقیناً میں نے اپنی اماں سے سارا کچھ سیکھا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں اس کی بدولت ہوں. ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو انداز تھا، وہ مجھے بے حد پیار کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کرتی ہیں ہمیشہ. اللہ آپ کو سر پہ سلامت رکھیں. اور میں ان کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتا تھا. اس وقت میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں نا، تو وہ اس وقت تو انہوں نے آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کام کرنے کے لیے ٹرین کیا تھا؟ نہیں، بیگم کے ساتھ قطعاً نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بیگم خود بھی کرتی ہے اور نوکر کرتے تھے ایسے کارا. ان دنوں تو دن کو ہوتے تھے نوکر گھر میں، رات کو جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اماں اکیلی تھی اور میری بہنیں نہیں تھی اور ایک نوکرانی تھی، وہ سو جاتی تھی تو اس کو جگانا بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا تھا. تو بہتر ہوتا تھا کہ خود ہی آپ کر لیں. جی. تو میں اماں کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہ باقی بیٹوں سے کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی بیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ وہ کیا کہتے ہیں بی بی بیٹی جسے کہتے ہیں نا بیٹا، سوری، وہ جو بی بی تی ہوتی ہے نا، جو اچھی بچی ہوتی ہے یا اچھا بچہ ہوتا ہے. اچھا آپ وہ تھے تو بی بے بچے. اسی حساب سے اماں مجھے ذرا زیادہ سکھاتی تھی بہت چیزیں اور مجھے معاملات کے بارے میں بتاتی تھی. ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. اماں کے بابا کے ساتھ یہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یہ، نوکروں کے ساتھ یہ. مختلف انداز سے وہ مجھے سکھاتی تھی اور بڑے غیر محسوس انداز سے، ایک جملے میں کٹ ایسے سیدھا کہ ایسے کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے میں نے وہ سارا اڈاپٹ کیا. اور میں اماں کو وہ پرانی کتابیں جو ہوتی تھی، نور نامہ اور وفات نامہ اور بہشتی زیور اور اس قسم کی کتابیں، میں گاؤں کی خواتین بیٹھ جاتی تھی ساری، میرے اماں کے حکم پہ وہ سب جمع ہو جاتی تھی اور وہ کتابیں میں پڑھ کے سناتا تھا ان کو. اچھا. تو اس وجہ سے وہاں سے آپ کی درس و تدریس کا ایک یہ اور ادبی ذوق بھی وہاں سے بیدار ہوا. اس میں کچھ کتابیں اشعار میں تھی، شاعری میں تھی. تو ایک تو یہ فائدہ مجھے دیا. دوسرا یہ کہ اماں کو جب میں دیکھتا تھا تو میرے دل میں انتہائی امن اور آشتی کے جذبے ابھرتے تھے ان دنوں. اب بھی وہی حالت ہے، لیکن ان دنوں یہ تھا کہ بس میں ان کے کام اور کردار سے بڑا متاثر تھا. میرے والد صاحب بڑے غصے والے تھے، بڑے غصے والے تھے. اچھا. اور آپ بھی ویسے ہیں ویسے غصے والے؟ تھا. اب نہیں رہا. جس طرح سفیدی آ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ. اچھا. تو غصے والے تھے والد صاحب؟ والد صاحب بہت غصے والے تھے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ وہ کہیں غصہ نہ کرے. میں ان کے سارے کام ٹھیک رکھتا تھا، حتیٰ کہ ان کے تمام کام اور تمام الماریوں وغیرہ کی چابیاں بھی میرے پاس ہوتی تھی. اعتبار میں نے قائم کر دیا تھا نا. تو اس وجہ سے میں ان کو غصے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس کو بھی والد صاحب اینگر مینجمنٹ آف یور فادر. بالکل صحیح.
تو اماں اس وجہ سے بھی خوش تھی کہ میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، یہ مدد بھی ان سے کر رہا ہوں. تو میری والدہ کا بہت گہرا نقش ہے میری زندگی پہ، بہت گہرا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے بہت سے گیسٹس آتے ہیں، میں ہر کسی سے یہ سوال کرتی بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ محسوس ہوا اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کہ وہ جو ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے آپ کی جو شخصیت اور جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور رمضان کے حوالے سے بات ہے، ہم بے شک ایک رشتے کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت، مگر ایون وہ رشتہ یہ جو مہینہ رمضان کا ہے جہاں پہ ہم علم، درس، تدریس، شاعری، یہ تمام چیزیں، اللہ کا حکم، یہ سب چیزیں بات کر رہے ہیں، اس میں رشتوں کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی بنیاد کو بناتے ہیں اور آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کے جو فرمودات ہیں یا جو کچھ انہوں نے آپ کو سکھایا وہ نقش ہیں آپ کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو مائیں ہیں وہ جتنا اہم کردار کریں گی اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر جیسے کہ آپ کی والدہ نے کی، تو اتنی بہتر قوم آنے والے وقت میں ہماری بنے گی؟ بلا شبہ. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، مسلمان کی حیثیت سے میں ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ دو راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی سوچا جا سکتا ہے. ایک راستہ ہے تقوی کا اور دوسرا راستہ ہے عشق کا. تو متقی لوگ تقوی کے ذریعے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے اور ذکر و اذکار اور فکر و افکار کے ذریعے وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تک. ٹھیک. تو ان کا اپنا راستہ ہے، وہ راستہ ذرا لاجیکل ہے، منطقی ہے. اور دوسرا ہے عشق کا راستہ. کیا کہنے، کیا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. جی، تو عشق کا راستہ ہے وہ اخلاقیات کا راستہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اخلاق سے زیادہ گہری دلچسپی ہے. یعنی جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. تو انسان کے لیے معیار اخلاق ہے. بے شک. عبادات تو چلتی رہتی ہے نا، نماز، ایگزیکٹلی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادات ہے. یہ تو صرف یہ ہے کہ زاد راہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو عبادات کا آپ نے تذکرہ کیا، ایون اس میں بھی اخلاقیات آتی ہیں. آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ نے وہاں اخلاق دکھانا ہے، دوسرے کو بندے کو سائڈ پہ پھینک کے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ نے جو عشق کا تذکرہ کیا نا، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا کہتے ہیں جرت فرماؤں آپ کے سامنے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو عشق ہے یہ منزلوں کو، مجھے لگتا ہے اس کے راستے میں مشکلیں ہیں مگر آپ کو منزل جو ہے وہ آسان نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بلا شبہ، بلا شبہ. اور جب یعنی تصوف کا راستہ دیکھیں نا، ایک عشق کا راستہ تصوف کا راستہ ہے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اخلاقیات ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو فاقہ، قناعت اور ریاضت کر سکے. فاقہ، قناعت اور ریاضت. فقر. اچھا، ریاضت سے کیا مراد؟ ریاضت سے عبادات ہیں، دعائیں ہیں، مختلف کام ہے، نیک کام ہے، نیک لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنا بھی. جی. تو اس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک عبادت کا پہلو اگر ہم اس کا ایک جانب رکھ کے اس کی روحانیت کو لے لیں، خالی روحانیت کو، تو اس کے اندر جو انسان کے اندر جو طاقت آ جاتی ہے فاقہ کرنے کے بعد، یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی ایسے حالات ہو جو آپ کو 1-2 دن کھانا نہ ملے، تو اگر آپ کو رمضان کا تجربہ ہے تو آپ برداشت کر لیں گے. اگر نہیں ہے تو 3 گھنٹے بعد رونے لگ جائیں گے، چیخو گے، پکارو گے کہ بھئی کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. جب آپ کو رمضان کا تجربہ ہو تو آپ 2-3 دن بھی فاقہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ورک شاپ ہو گئی نا،
لوگوں کو پریپیئر کرنے کے لیے رمضان جو ہے وہ ورک شاپ ہو گئی. اچھا آپ نے کہا کہ اچھا ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں اکثر رمضان میں رحمتیں برکتیں ہر طرف ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, تو شاید کیا یقیناً اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے تئیں وہ ورک شاپ کر رہا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے. جو نارملی ذرا سخت مزاج مرد ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا اگر کھانے پہ کہہ دیں کہ بس اس میں نمک زیادہ ہے یا یہ ہے اور جلدی کرو اور واٹ ایور, ذرا تھوڑا بے صبری کا اگر مظاہرہ, تو وہ بھی تھوڑے مدھم ہو جاتے ہیں, تو گھروں میں سکون ذرا اور زیادہ ہوتا ہے. عورتیں جو ہر وقت اپنے بچوں اور ہسبینڈس کو ڈانٹتی رہتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی اللہ اس سے ظاہر ہے اوبیسلی انہیں گناہ ہی ملے گا, وہ مگر رمضان میں ذرا زیادہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ سکون کے معاملات رہتے ہیں. فقر کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, یہ جو فقیری کا معاملہ ہے, فقر ہے, کیا یہ انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے یا آپ یہ, اب ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کیا یہ آپ فقیری کا علم جو ہے یہ سکھا سکتے ہیں یا یہ رب کی عطا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو ہے رب کی عطا, لیکن سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کو جس طرح عبادات کرنے کے لیے آپ کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے, تو سیکھنے کے بعد پھر آپ اس میں آہستہ آہستہ مہارت حاصل کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ انسان فقر کو جب اپنائے یا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں فقر کو اور فقیری کو ڈالے, تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک ویزا مل گیا, اس کے لیے آپ نے باقی محنت کرنی ہے, تگ و دو کرنی ہے, اس کے لوازمات پورے کرنے ہیں, اس معیار پہ آپ نے آنا ہے. تو وہ بغیر مرشد کے ممکن نہیں ہوتا, بغیر محنت کے ممکن نہیں ہوتا. ریاضت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں پھر مہارت حاصل کریں, آپ آگے جائیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان رکھتے ہیں. ہم خوشبو کے ذریعے بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں, اور ذائقے کے ذریعے بھی پہچان سکتے ہیں, اور آواز کے ذریعے بھی پہچان سکتے ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی پہچان کی کہ حواس دیے ہیں, تو ان حواس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, بہت معمولی چیز میں بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, اور بہت بڑی چیزوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے عملی طور پر پھر کچھ اقدام کرنا ہے, اور عملی طور پر اقدام کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ آئیں گے, اور ان لوگوں کو آپ ایک قافلے کی شکل میں پھر لے کر چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے اکیلے تو کچھ نہیں کرنا. ان لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو ودیت کیا ہے, ان کو آپ نے سب میں بانٹنا. کیا کہنے, آج آ کے بات بانٹنے پہ آتی ہے پھر. ہاں, اور یہ صفت ہے رب ذوالجلال کی. ڈاکٹر صاحب, اللہ قرآن میں ہم نے پڑھا, ہم سنتے ہیں اللہ ولی ہے, رسول اللہ ولی ہیں, اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, قرآن کی آیت ہے. آپ بحیثیت مرد, بحیثیت باپ, بحیثیت ہسبینڈ ولی ہیں اپنے گھر کے. میں اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو بچوں کی تربیت سے لے کے, بچوں کی پڑھائی سے لے کے ہر چیز آپ نے دیکھنا ہے, گھر, کچن, آپ یو آر اے پرووائڈر. سو مائی کوشچن ٹو یو از کہ ایز اے ولی آپ کا جو محدود ایک آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے, اس میں آپ کیسا نظام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا سوچ ہے کہ کیا ہو آپ کے گھر کے اندر؟ اس میں اس کا فارمولہ میں نے بہت مختصر معلوم کیا ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم انسانوں میں دیکھتے کہ سب سے بہترین انسان دنیا کا کون ہے, تو وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا طریقہ ہے, ان کی 2 صفات بہت مشہور ہیں, صادق اور امین. سبحان اللہ, کیا کہنے, یعنی امانت, دیانت, صداقت. یہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر آپ میں یہ ہو تو آپ کبھی بھی زندگی کی کسی بھی موڑ پر, کسی بھی مرحلے پر, کسی بھی کام میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے.
تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں یہ بات ڈال دے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ دنیا کا سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. جھوٹ کے ذریعے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایز اے ولی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ نے صداقت, دیانت اور امانت کا خیال رکھنا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ہی فارمولہ ہے اور اسی فارمولے کے تحت آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. خوبصورت, جزاک اللہ. میں نے کہا نا کہ آپ اس سمندر کو کوزے میں بند کر کے ایسی خوبصورت اور گفتگو کی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کریں اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں آپ کو اپنی تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے بتاتی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہیں, جب ان کو میں نے اپنی زندگی کے لیے چنا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واٹ واز دا ریزن فار یو ٹو چوز ہم. تو میں نے ان سے کہا کہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چیزیں اس طرح سے پرفیکٹ نہیں تھیں, مگر جب اعلان رسالت ہوا, اعلان نبوت ہوا, تو جو 2 خصوصیات آقا کی ہم بچپن کی کلاس سے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مجھے ان 2 خصوصیات کی جھلک اپنے ہسبینڈ میں نظر آئی. اور وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ولی کی, اور در حقیقت یہی وہ 2 خصوصیات ہیں جو ولی کی ہونی چاہیے, صداقت اور امانت, کیونکہ رشتوں کی بیس اس کے اوپر ہے. ڈاکٹر صاحب, گفتگو جو ہے اختتام کی طرف آ رہی ہے. ہم نے آپ سے کلام بھی سننا ہے, دعائیہ کلام, لیکن اس سے پہلے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کتابی سوال میرے پاس جو لکھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے, مگر وہی بات ہے کہ اتنی چیزیں اور ہیں دل کے اندر پوچھنے والی. اخلاق جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا وہ تھوڑا سا نامکمل ہمارا ٹاپک رہ گیا. میں چاہوں گی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالیے. آپ دنیا میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں, آپ کتنا ہی پیسہ اکٹھا کیوں نہ کر لیں, ایک شخص امیر کبیر ہے, ایک سلطنت کا مالک ہے, مگر اگر وہ لوگوں کو انسان اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کیا قدر و قیمت ہے. میں چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا, جو ہماری آج کے بچے ہیں جو شارٹ کٹ میں اور جلدی جلدی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس دور میں اس قدر یہ ویلیوز اور مورلز کو جو ہیں ان کو پیچھے پس پش ڈال دیتے ہیں, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں جی, کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھول کھلتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بھی مرتبہ ملتا ہے جن کا اخلاقی معیار نہیں ہوتا. دنیا کا ہر مذہب, ہر قوم, ہر تہذیب اور ثقافت اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اپنے اخلاق کو مثالی بنا دو, معاملات میں بہترین رہو. ہم مسلمان کی حیثیت سے نارملی سوچتے ہیں کہ بھئی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور حج کرے گا تو وہ اچھا مسلمان ہے. بلا شبہ یہ عبادات ضروری ہیں, لیکن یہ ہے کہ معاملات اصل دین ہے. بے شک. یہ باقی چیزیں تو ابتدائی چیزیں ہیں. جب آپ دین کے اندر داخل ہوں گے تو آپ معاملات میں کھرے ہونے چاہیے. اگر آپ کھرے نہیں ہیں تو آپ معتبر نہیں ہیں, یعنی آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے. معتبر وہ لوگ بنتے ہیں جن کا آپ مشہور ہو سکتے ہیں لیکن معتبر نہیں, مگر معتبر اور مشہور میں بڑا فرق. ایگزیکٹلی. تو دولت سب چیزیں نہیں ہیں, شہرت سب چیزیں نہیں ہیں, خوبصورتی سب چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ اخلاق بھی موجود ہے تو آپ ہیرا ہیں, وگرنہ آپ پتھر ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں, تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاقیات کے اوپر غور کرے. اور اخلاقیات ایسے ہیں کہ آپ کے اخلاق کا اثر آپ کے گھر پہ بھی, آپ کے بچوں پہ بھی, آپ کے کام کرنے والے ساتھ جو کام کرنے والے سب پہ پڑتا ہے. تو اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور وہ بڑے دور تک پھیل جاتا ہے. اگر آپ برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ برا بھی آپ کو کہیں گے, اور کچھ لوگ آپ کا برا اثر لے کے برائی کو ترویج دیں گے. تو برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود برا نہ بنو تو آپ کا گھر بھی برا نہیں بنے گا اور آپ کا معاشرہ بھی برا نہیں بنے گا.
جزاک اللہ، بے انتہا خوبصورت گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ کچھ خوبصورت دعائیہ اشعار آپ پیش کریں، میں دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہوں گی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اخلاق جو ہے آپ کا خوبصورت، وہ بالکل ایک پھول کی خوشبو کی مانند ہے کہ آپ کو خوشبو جو ہے وہ دکھائی نہیں، وہ آپ کو، وہ لوگ سونگھتے ہیں اس چیز کو. تو کوشش کیجئے کہ اپنی ذات کو اس پھول کی طرح رکھیے اس دنیا میں، اور اس طرح سے رہیے کہ آپ کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے. اور کاغذ کے پھول بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. بے شک. صحیح، جزاک اللہ. عروج صاحبہ یہ دعائی اشعار ہیں. بسم اللہ. خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا، خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. سبحان اللہ. نہ پھوٹتا کوئی نفرت کا خار گلشن میں، واہ 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 واہ. نہ پھوٹتا کوئی نفرت کا خار گلشن میں، ہر ایک دل میں محبت کا درد آ جاتا. سبحان اللہ. الہی آمین. ہر ایک ذہن میں الفت کے پھول کھل جاتے، ہر ایک ذہن میں الفت کے پھول کھل جاتے. فساد و فتنہ کا یہ دور ابتلا جاتا، اور رگوں میں دوڑتی چاہت میرے لہو کی طرح، رگوں میں دوڑتی چاہت میرے لہو کی طرح. ہر ایک مسام بدن فیض اس کا پا جاتا، اور دلوں کے زخم کا مرہم مگر بنا رہتا، دلوں کے زخم کا مرہم مگر بنا رہتا. میں اپنے آپ سے جاتا اگر چلا جاتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. شکر. نہ خشک ہونٹ ہی رہتے نہ تشنگی رہتی. اباسین کا مطلب ہے دریائے سندھ. اچھا. نہ خشک ہونٹ ہی رہتے نہ تشنگی رہتی، سبوں کی پیاس اباسین اگر بجھا جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدایا وسعت کونین دل یہ پا جاتا کہ سارا درد زمانہ یہاں سما جاتا. جزاک اللہ. یہ جو دعا ہے، اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس دعا کے اوپر اپنی قبولیت کی مہر لگائیں. جزاک اللہ. سلامت رہیے. آپ جیسے میں یہ کہوں گی کہ مینارہ نور ایسی شخصیات جو ہیں جو لوگوں میں ایسی سوچ اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہیں، وہ روشنی پھیلانے کا باعث ہوتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی والدہ کو سلام کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی، اور اللہ ان کو بھی آپ کے سر پہ سلامت رکھے اور قائم رکھے. بہت بہت شکریہ جی. اگین ایک ایسی نشست جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ اگر کر لیا تو ہم نے رمضان کے مقصد کو پا لیا. اے رب، تجھ سے التجا ہے کہ ہم اس رمضان جو خاص مقصد ہے آپ کا وہ ہم پا لیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی خواتین و حضرات، ایک ایسے پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ایسے ڈاکٹر صاحب سے جو ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہمارے پاس جب پچھلی دفعہ یہ تشریف لائے تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ نیکسٹ پروگرام ہم اس بات پہ کریں گے کہ زیادہ کھا کے ہم کس طرح سے لوز کر سکتے ہیں وزن. اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً انتظار ہوگا، تو وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شہزاد بشرا صاحب، وہ ہمیں آج بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ہیلدی لائف سٹائل ان کا پیشن ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور عزم رکھتے ہیں کہ بس یہ زندگیاں بدل کر رہیں گے تاکہ ہر انسان یہ جو نعمت ہے اللہ کی صحت، اس صحت مند زندگی گزارے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب دل چاہتا ہے کہ ہر روز آپ آئیں، اور پتہ ہوتا کیا ہے، جب آپ کوئی ریلیجس ڈسکشن بھی بار بار سنتے ہیں، اس کی ایک چیز کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا، یو گیٹ موٹیویٹیڈ.
ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ مزید اس کے اندر ہم اپنے لائف سٹائل کو بہترین رکھیں. بات کرنا ہم یہ چاہیں گے, لاسٹ ٹائم میں نے باتوں میں کہا غذا ایسی زیادہ کھا کر کس طرح سے لوز کیا جاتا ہے. آپ نے جب یہ بات کی تو میں کہوں گی میری دعاؤں کا مجھے رمضان میں جواب مل گیا. سو آئی کونٹ ویٹ فار یو ٹو کم اینڈ شیئر دا ریسٹ, شیئر دا ڈائٹ ود اس. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی تو یہ بات, ویٹ کم کرنا از اے ناٹ این ایشو. ریئلی؟ جی. اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. اور اس میں ایک یہ بات, ہم نے بھوکا نہیں رہنا. ٹھیک ہو گیا. وزن کم کرنا ہے, بھوکے رہ کے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مزیدار فوڈ کھا کے ویٹ کم کرنا ہے, پیٹ بھر کے فوڈ کم کرنا ہے. بہترین. ٹھیک ہے. یہ اس میں ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے لفظ ڈائٹنگ یوز کرنا ہے. ہم نے نہ ڈائٹنگ یوز کرنا ہے نہ پرہیز یوز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نیگیٹو سے آپ پازیٹیو کیسے نکال سکتے ہو؟ کبھی نہیں نکال سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا میں جب یہ بات کروں نا پرہیز, تو مجھے کیا میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کسی فزیشین نے, ڈاکٹر نے مجھے ایک ہفتے کے لیے یہ پرہیز بتایا ہے, ایک مہینے کے لیے پرہیز بتایا ہے, 3 دن کے لیے پرہیز بتایا ہے, مجھے خاص میڈیسن دی ہے, ساتھ یہ پرہیز کرنا ہے. وہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بین ہو رہا ہے صرف ایک چھوٹے سے پیریڈ کے لیے, بس یہ چیزیں میں نے نہیں کھانی, اس کے بعد میں دوبارہ شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ٹیمپریری فیز ہے کہ آپ بس اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. لیکن اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ پوری زندگی آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے, وہ کہے گا میں تو پوری زندگی مطلب بیمار ہوں. پھر میں, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کا مائنڈ آ جائے گا آئی ایم سک پرسن. اچھا میں نے اب وہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو نا ڈائٹ کرنی ہے, ڈائٹنگ کرنی ہے, پہلے تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ تم موٹے ہو, صحیح, تم بیمار ہو, بالکل ٹھیک, تم نے اب ڈائٹنگ کرنی ہے, بالکل صحیح. مائنڈ سیٹ اس کا وہ بیچارہ انڈر سٹریس آ جائے گا. صحیح. اچھا جس کو آپ نے سٹریس دے دی, اب کہتے ہیں کہ اب وہ خوش و خرم بھی رہے, کیسے پاسبل ہے؟ بالکل صحیح. سب سے پہلے تو یہ بات, سو مچ سینس, پہلے تو یہ بات یہ کرنی ہے کہ دیکھیں اس کا کیا ہے کہ میں نے نہ پرہیز کرنا ہے نہ ڈائٹنگ کرنی ہے. ٹھیک. میں نے وہ کھانا ہے جو میرے لیے اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اٹس گڈ فار می. ٹھیک ہے. دیکھیں اب ایک وہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا کام کرنا ہے جو کام میرے لیے اچھا ہے ہی نہیں ہے, وہ میں کیوں کام کروں؟ میں وہ کروں جو میرے لیے اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں بیٹھے ہم میں یہاں برمودا پا کے, وہ گرمیوں میں تو گھر پھر لیتا, چھت بھی چلی جاتا, لیکن یہاں اگر بیٹھ جاؤں یہاں وہ فورم نہیں ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں اگر وہ حرکتیں شروع کر دوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہاں ڈریس اپ ہو کے بیٹھوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا یہی فوڈ کے ساتھ ہے. جو ہی کسی کا وزن بڑھ جاتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سوشلی وہ ایشو آتا ہے نا, ہائے اتنی موٹی ہو گئی ہو, کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ اچھا یار میں نے تو اتنا, وہ مجھے لوگوں نے کہنا شروع پچھلے دنوں کر دیا تھا کہ میں کہتی تھی میں نے خود ہی کیا ہے, میں نے خود گین کیا ہے ویٹ. آئی مین یو نو دس از ہاؤ آپ کو وہ کیا جاتا ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ساس یا باقی نا وہ اب سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی نا, تو وہ اپنی بہو کی یہ تعریف کر رہی ہوتی تھی, ماشاء اللہ نو ویڑے چاہتی تھی ویڑا بھر جاندہ ہے. یعنی یہ تعریف ہوتی تھی کہ وہ اتنی ہیلدی, اونچی, لمبی چوڑی ہے, یعنی یہ خوبصورتی کی نشانی تھی. اب وہ نام چینج ہو گیا, مسئلہ سوشل سے زیادہ سوشل میڈیا کا ہے. اب ہر بندے کا ٹک ٹاک ہے, اسنیک ویڈیو ہے, باقی سب اس میں اس نے جب اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ لمٹ میں. اچھا اب آتے کہ کرنا کیا ہے فوڈ کو, اپنے آپ کو ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں پہلے یہ کہ ہمیں بجائے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں جو ہمیں غلط کر رہی ہیں, وہ اگر وہ بتانا شروع کر دیں نہیں اس کو نہیں کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کھانا ہے. کیا کھانا ہے, لے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سٹارٹ ہو جائیں جی, کاپی پینسل پکڑ لیں جی, کاپی پینسل پکڑ لیں جی, لکھنا شروع کر دیں جی. آپ کو یہ جو ڈائٹ پلان ہے, یہ ڈائٹیشین اور باقی آپ سے وہ 6 اپوائنٹمنٹس لے کے آپ کو یہ 10 15 20 50, بلکہ یہ والا میرے والا ڈائٹ, آئی ٹیل یو میرے والا ڈائٹ پلان لوگ 50,000 روپے میں سیل کر رہے ہیں. اچھا یہ میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو, گوئنگ فار فری. زبردست. سب سے پہلے صبح اٹھ کے آپ نے پری بریک فاسٹ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. پری بریک فاسٹ یہ ہے, ایک تو یہ رکھیں بریک فاسٹ اور پری بریک فاسٹ کا کم از کم 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ہیلدی لائف سٹائل میں اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے, دس از ناٹ الاؤڈ
کہ آپ کے ایک ہاتھ میں برش ہو, ایک میں آپ جوتا پہن رہے ہو, تیسرے میں گاڑی کی چابی پکڑی ہے, اور راستے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں جا کے ایک جوس کا ڈبہ پی لوں گا اور میں یہ چیز آفس میں جا کر, یہ نہیں ہے اس میں. آپ کو پہلے گھر ناشتہ کرنا ہے, اور ناشتے سے کم گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پری بریکفاسٹ میں کیا پری بریکفاسٹ میں سب سے آئیڈیل چیز جو ہے نا, سب سے آئیڈیل چیز یہ ہے کہ 2 گلاس پانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پانی کے اوپر بہت آتا ہے جی, گرم پانی پئیں, نیم گرم پانی پئیں, ٹھنڈا پانی پئیں, آپ کا جو موڈ ہے وہ والا پئیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہر بندے کا موڈ ہے. جیسے بیڈ اور تکیہ ہر بندے کا اپنا موڈ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ جس بیڈ تکیے پہ سونے کا عادی ہے نا, اس کو کہو کہ آپ فرش پہ سو جاؤ, وہ بیمار ہو جائے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی, کبھی نہ چینج کرو. اسی طرح جو پانی آپ پیتے ہو نا, وہی پانی پیے, مگر پینے 2 گلاس, پینے 2 گلاس پانی پینے. ان 2 گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کم از کم 2 سے 5 گرام مورنگا لینا ہے. اچھا جی. اگر تو آپ جسٹ اپنی لائف مینیج کر رہے ہو, 2 سے 5 گرام کتنا ہوتا ہے چمچ کے حساب سے؟ جی بتاتا ہوں. اگر تو ویسے آپ کو کوئی ویٹ کا ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو 2 گرام بھی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ ویٹ مینجمنٹ میں آ رہے ہو, جی ویٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جی اس میں منیمم 5 گرام ہے. 5 گرام سے مطلب ہے 1 چائے کا چمچ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, 1 چائے کا, اب وہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ دہی میں شامل کر لیں, پانی میں گھول لیں, یا دوسرا آسان طریقہ ہے اس کو کیپسول کر لیں. وہ اکٹھے کیپسول کہاں سے ملیں گے؟ مل جاتے ہیں بازار سے, مورنگا کیپسولز آسانی سے مل جاتے ہیں. کیپسول لے لو جی. کیونکہ مورنگا نے آپ کا وزن کم کرنے میں, آپ کو ناشتے سے پہلے بھوک لگانے میں, آپ کو رات والے ٹاکسنز کو ختم کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بہت ہیلپ. مورنگا ہو گیا, مورنگا کا کیپسول یا مورنگا آپ لے لیں کسی فارم میں بھی جو کمفرٹیبل ہے. اگر کسی نہیں لیا جاتا وہ تھوڑے سے دہی میں کر سکتا ہے, یہ کر لیں. اچھا, اس کے بعد اب آپ نے 1.5 سے 2 گھنٹے اب کریں, فریش اپ ہو, سب کچھ دھو لیں. اچھا, اب آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک. ناشتہ جو نا ویٹ مینجمنٹ کے لیے آئیڈیل ناشتہ کیا ہے, اس میں 3 چیزیں ہیں. ٹھیک. نمبر 1 بوائلڈ ایگ. ٹھیک. انڈا ضرور کھانا ہے آپ نے, 1 زردی سمیت کھانا ہے, اور 1 انڈا اگر کھانا ہے تو ہاف بوائل کھا سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ہاف بوائل, فل کوئی بوائل, مسئلہ نہیں. صرف جو نا انڈے کو فل کیوں پکاتے ہیں, ایک بیکٹیریا ہے جو رپورٹڈ ہے کہ کچے زردی میں آ سکتا ہے, وہ بڑا ہی لیتھل ہے. لیکن وہ ضروری نہیں کہیں آئے, لیکن اس کی وجہ سے اس کو ہارڈ بوائل کیا جاتا ہے. اگر اس کا چانس نہیں ہے تو آپ ہاف بوائل بھی کر سکتے ہو, لیکن انڈا ہمیشہ زردی میں, کیونکہ انڈے اگر آپ نے, اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ متھ تھا غلط, اگر آپ چاہتے ہو نا کوئی چیز چھوڑنی, انڈے کی سفیدی چھوڑ دو, زردی نہیں چھوڑنی. اچھا جی, اگر چھوڑنی ہے نا سفیدی, زردی نہیں چھوڑنی. زردی اس میں ساری نیوٹریشن سب کچھ تو اس میں ہے ساری. اچھا, پورا انڈا کھانا ہے, لیکن انڈے کو آپ فرائی نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس میں بلا وجہ آئل یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پوچڈ ایگز کر سکتے ہیں. پوچڈ ایگ کر لیں, میں پوچڈ ایگ کھاتا ہوں. سٹیمڈ کر لیں, پوچڈ کر لیں, آپ بوائلڈ کر لیں, جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. 1 انڈا لینا ہے. دوسرا آپ نے ساتھ کرنا ہے کہ اس کے آپ نے بادام رات کو اگر بھگو لیں زیادہ اچھے ہیں. کتنے؟ جتنا آپ کا دل کرتا ہے. اچھا, پوری 1 مٹھی بھر کے 10 12 13 14 15 تو بہت فلنگ ہو جائے گا. فل فلنگ ہو ناشتہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. 1 انڈا ہو گیا, 1 مٹھی یا جتنے 10 12 جتنے بھی آپ نے بادام کھانے وہ بادام کھائیں. اور تیسری چیز چیا سیڈز. تخم ملنگا نہیں. ٹھیک, چیا سیڈز. تخم ریحان نہیں, تخم فلفل نہیں, تخم ملنگا نہیں, صرف چیا. اس لیے چیا کے جو 2 چمچ ہے نا, 2 چائے والے چمچ, وہ آپ نے رات کو آدھے کپ پانی میں بھگو دینے. ساتھ وہ ہے. اچھا, اس میں کیا ہے, اس کو آپ کو پورے دن کے لیے آپ کو کیلشیم مل جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو دودھ سے نہیں مل رہی وہ کیلشیم مل جانا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مل جانا ہے. اچھا, یہ تینوں چیزیں کھانی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کھانی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا ناشتہ کیا ہوا؟ انڈا. آپ نے انڈا کھا لیا جی, آپ نے بادام کھا لیے, اور ساتھ چیا. یہ 3 چیزیں. اور چیا رات کو آپ بھگو کے سوئیں گے پانی میں, آدھے کپ. ٹھیک ہے, اور صبح وہی والا پانی پی جائیں گے. وہ اسے ابزارب کر لینا ہے. اچھا, اب اگر کسی کی سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو 2-3 چمچ دہی لے لیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال لیں. یہ ساری سے مراد چیا بھی, بادام بھی, دہی, انڈا بھی اس کے اندر ڈال لیں, یا ویسے کھا لیں. آپ کا ناشتہ یہ ہے. بس ہو گیا. یہ کافی ناشتہ ہے. صحیح. یہ ناشتہ آپ کا وزن, یعنی صبح مورنگا اور یہ ناشتہ جس اینف. اوکے. یہ اس کے ساتھ چائے نہیں پینی اب آپ نے. اس کے بعد آپ نے آفس میں, جی اس کے بعد آپ آفس چلے جائیں. 1.5 گھنٹے بعد آفس جا کے اب آپ کو اگر خالص دودھ والی دودھ پتی ملتی ہے
کوئی حرج نہیں، ایک کپ پی لیں، ٹھیک ہے، وگرنہ گرین ٹی پئیں، بلیک کافی پئیں، ہرب ٹی پئیں۔ ترتیب میں بتاتا ہوں، چائے کی ترتیب ہیلتھ کے ریلیٹڈ کیا ہے۔ اچھا شروع میں کیا اس کو ایک میں ٹپ دیتا ہوں، اب روز چینج کریں، پھر آپ کو ایڈکشن نہیں ہوگی کسی ایک ٹیسٹ کی۔ مجھے چائے کی ایڈکشن کیوں ہے کہ میں روز ایک ٹائم پہ وہی پیتا ہوں۔ اگر ایک دن میں کافی پیوں، ایک دن بلیک کافی پیوں، ایک دن چائے پیوں، ایک دن گرین ٹی پیوں، ایک دن ہربل ٹی پیوں، مجھے کسی چیز کی بھی ایڈکشن نہیں ہوگی۔ مجھے یہ ہے کہ اس ٹائم میں نے وہ کپ میں گرم کوئی چیز لینی ہے جس کا پھر آپ کو عادت نہیں رہے گی۔ بالکل ٹھیک، کوشش کریں گے کیپ آن چینجنگ۔ بالکل ٹھیک، وہ آپ اس کے ساتھ جو سنیک کرنا ہے نا آپ نے، وہ سنیک کرنا ہے، تھوڑے سے اخروٹ رکھیں، تھوڑے سے یہ نٹس والا سارے رکھیں، تھوڑے سے چنے اس کے ساتھ رکھ لیں، ناریل تھوڑا سا رکھ لیں، ٹھیک ہے، دالیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ والی تھوڑی سی رکھ لیں۔ مگر وہ تو فرائیڈ ہوتی نہیں ہے نہیں، اس میں کوشش کریں کہ تھوڑا ایک آدھ دانہ لیں، زیادہ نہیں لیں۔ اچھا صرف یہ والے لے لیں، ٹھیک۔ اچھا اور یہی جو آپ نے ناشتہ بنایا یہ ہم سحری کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کچھ ایڈیشن؟ سحری میں ایسے ہے کہ سحری میں آپ تھوڑی سا روٹی ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ دیسی گھی کے ساتھ ہلکی سی چپڑ کے نا، ٹھیک ہے، اگر ملٹی گرین آٹے کی ہو تو بہتر ہے، وگرنہ چکی والے آٹے کی ایک روٹی ساتھ ایڈ کر لیں، کیونکہ وہ آپ نے ایک لمبا پیریڈ 16-17 گھنٹے گزارنے ہیں تو اس میں آپ ایک روٹی ایڈ کر لیں۔ چلے سے اچھا بہرحال ابھی بھی یار کوئی نارمل ڈائٹ پہ دوپہر میں کیا کھایا جائے؟ جی دوپہر میں جب رمضان نہیں ہے تو دوپہر میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سنیکنگ کا بھی علیحدہ بتاؤں گا کہ وہ سنیکنگ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو آپ موٹا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوپہر میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، ویٹ ریڈکشن کے لیے، اور یاد رکھیں شوگر مینجمنٹ بھی اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوپہر میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پئیں پانی، اچھا ہاں وہی 2 گلاس، 2 گلاس پانی پئیں۔ اس میں بھی مرنگا؟ نہیں اب نہیں مرنگا صرف ارلی وہ لے لیا صبح کافی ہے، 2 گلاس پانی پئیں۔ اس کے بعد ایک جو پلیٹ ہے نا وہ آپ کے پاس یا باؤل وہ سیلڈ کی ہونی چاہیے، اس میں اگر دیکھیں اگر تو آپ آفس میں ہے نا تو پھر آپ صرف سیلڈ ہی مینج کر سکتے ہو ساتھ لے کے، یا فریش لے جو اس وقت کاٹ لو، لیکن اگر آپ گھر میں ہو تو کوشش کریں کہ اس میں سے آدھی چیزیں سٹیم کر لیں، بس آج کل گوبھی ہے، بروکلی ہے، بند گوبھی ہے، ایون شلجم اس کے اندر تھوڑی سی مولی ڈال کے، گاجر ڈال کے نا ان کو سٹیم کر لیں، اور سٹیم میں اس میں تھوڑا سونف، اجوائن اور یہ جو کلونجی ہے تھوڑی تھوڑی ڈال لیں، اس سے وہ گیس کا باقی کا انڈائجیشن کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اب اس کو آپ پھر پیالہ بھر کے نا وہ آپ مزے سے کھائیں، اوپر لیمن نچوڑ لیں، سٹیم لیمن نچوڑے، اچھے خاصے لیمن، 2-3 لیمن نچوڑے، جتنے اورنج بھی نچوڑ سکتے ہیں جی، اس کو فلیور بنانا ہے نا، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایسے کھائیں کہ اوریجنل فلیور کو انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ آئس برگ کچا بھی کھا سکتے ہیں، آئس برگ تو کچا ہی ظاہر ہے، آئس برگ ایسی چیز ہے، ایسے پتے ہیں آئس برگ کے کہ آپ کچے بھی کھائیں تو آپ کا معدہ ہیوی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ میں تو کھانے کے ساتھ نا جب روٹی کی طلب ہوتی ہے تو آئس برگ کے پتوں کو روٹی سمجھ کے سالن کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ اچھا اب آپ یہ کھا لیے، صحیح، یہ آپ نے پورا پیالہ بھر کے کھا لیا، ٹھیک ہے، اچھا کھا لیا، اور یہ پانی سے آپ نے 15-20 منٹ بعد کرنا ہے، اور اس کے 15 منٹ کے بعد اور 2 گلاس آپ نے کہا نا وہ پہلے پی لینا۔ اب اس کے سیلڈ کے 2 گھنٹے بعد 15 منٹ بعد آپ نے پھر ایک چھوٹے سائز کی روٹی، اچھا، یا 1/4 پلیٹ جو ہے نا وہ چاول، اور یہ نہیں کہ چاول روٹی نہیں کھانی کیوں نہیں کھانی، اچھا، اور اس کے بعد جو سالن پہلے جتنے آپ خوفناک لگ رہے تھے نا اب کچھ بہتر، نہیں روٹی کھانی چاول پائے کی باتیں سن کے، لیکن کوشش کریں ملٹی گرین کی روٹی لیں نا بجائے ملٹی گرین۔ اچھا جو کی روٹی آپ نے، ٹھیک ہے، باجرے کی اگر آپ ہضم کر سکتے ہیں تو وہ لے لیں، یہ آپ نے ملٹی گرین کی لینی ہے، ملٹی گرین لے لینا، میدے کی روٹی نہیں کھانی۔ دیکھیں ملٹی گرین لے لیں جس میں ویٹ 50% سے کم ہے، باقی جو ہے، اوٹ ہے، ملٹس ہیں، سورگم ہے، مرنگا ہے، کنوا ہے، اور اس کے اندر چنے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ ملٹی گرین، وہ ساری آپ کو سارا کچھ، تو اس کی ایک چھوٹی روٹی لیں، اور کوشش اتنی جتنا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ڈسک سائز عام طور پہ کہا جاتا ہے، ڈسک، ہاں تو وہ تو بالکل اتنا سا، ہاں تو لینا اس میں، کیوں آپ نے جو سیلڈ کھا لیا نا اب آپ کو نا وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں صدق، وہ تسلی۔ اچھا اس کے پھر آپ نے چھوٹے لقمے لینے ہیں، چھوٹی روٹی کے بھی آپ 12 سے کم لقمے نہیں لینے، اچھا چھوٹے لقمے لیں، آہستہ سے کھائیں، کتنی دفعہ چبائیں، دیکھیں سلو کریں۔ اب اس میں کیا ہوگا، جو 2 روٹیاں کھا کے آپ کو سیٹسفیکشن ہو رہی تھی نا وہ اب آپ کو اتنی سی روٹی سے سیٹسفیکشن ہو جائے گی۔ سلو کھا رہے ہیں، ملٹی گرین کھا رہے ہیں، اور پہلے آپ نے سیلڈ کھا لیا، پانی پی چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے چاول ہے لیاؤ تھے تو گڑب 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 اندر، پورشن ڈائٹ کریں نا، پورشن ڈائٹ کریں۔ اچھا
اگر دیکھیں اس کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دیکھیں اچانک سے کم نہیں ہو جانا، پیٹ نہیں بھرتا، وہ کیا کریں، جو سیلڈ ہے نا اس سیلڈ کے اندر بوائلڈ یا سٹر فرائی گوشت کے ٹکڑے یا اس کے کیا نام ہے چکن کے، یا اس کے اندر بوائلڈ چنے ڈال لیں. اچھا ٹھیک، ہاں بالکل صحیح. وہ ڈال لیں، بینز ڈال لیں، لوبیا ڈال لیں، سفید ڈال لیں، لال ڈال لیں، یہ چنے کوئی بینز یا چنے وہ ایک تاکہ وہ فلنگ مزید ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی تو دوپہر کا کھانا ہو گیا. جی دوپہر کا کھانا ہو گیا. اب 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کے نا کوئی 4 بجے کے قریب 4-5. اچھا جو روٹی کھائیں گے کس کے ساتھ کھانی ہے؟ سالن جو گھر بنا ہے، جو بھی بنا ہے، جو گھر میں سالن بنا ہے، کوئی اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں، گھر میں جو سالن بنا ہے وہ کھائیں. اچھا اس کے بعد آپ نے جو سپہر میں آپ چائے پئیں. ٹھیک ہے. چائے کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ درمیان میں ان بٹوین چائے اور اس کے اگر کہیں فروٹ ہے، صبح بھی جہاں بھی کہیں فروٹ ہے، فروٹ سلیکشن جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی جب ویٹ مینیج کر رہے ہیں نا کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں، سیب کھا سکتے ہیں، اورنج کھا سکتے ہیں، اورنجز کا اوائڈ کریں، کیلا اوائڈ کریں، کیلے کو تھوڑا کم کریں، اسٹرابیری بھی ایک آدھ لینا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ انار بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، چکوترا بہت اچھا ہے، بیر بہت اچھا ہے، زبردست چیز ہے بیر. اگر آپ کو ناشپاتی مل جائے، ناشپاتی بہت اچھا ہے، کیوی اچھا ہے، امرود اچھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جن میں زیادہ شوگر ہے وہ کون سی ہیں؟ ایک تو آم، بنانا، اور اس کے علاوہ اس میں شوگر، تربوز نہیں، تربوز میں اگر آپ تھوڑا ٹکڑا لیں تو ٹھیک ہے، وہ پورا دوڑانا نہ کھاؤ. اچھا تو اس میں پھر یہ اس میں بہت ہے، خوبانی میں بہت چینی ہے. اچھا خوبانی میں میٹھا بہت زیادہ میٹھا ہے. آڑو تو ٹھیک ہے، آڑو بھی ایک آدھ پیس بس ٹھیک ہو. وہ لینے تھوڑا تھوڑا. میں نے سنا ہے کہ فروٹ جو ہے وہ 4 بجے کے بعد نہیں کھانا چاہیے، کوشش کی جائے کہ 4 بجے سے پہلے. تو اگر کھانا آپ نے 1-1.5 بجے کھایا ہے تو آپ 4 بجے کے قریب ایک پھل لے لیں اور اس کے بعد نہ کھائیں. ایسے ہی یا صبح کے ٹائم کسی ٹائم درمیان میں جہاں کو وقفہ ملتا ہے نا وہ لیں. اچھا جی چلیں جی، کھانا کھا لیا ہم آگے چائے کے اوپر. 4-4:30 بجے چائے خالی پینی نہیں، اس کے ساتھ کچھ چیزیں بنائیں آپ، کوئی چنا چاٹ بنا لیں، کوئی ایسی چیزیں چائے کے ساتھ چنا چاٹ کھائے کیسے؟ اگر جس کو رہا ہے کو بندہ جو نہیں ہے وہ کیا کرے، اس کے لیے ایک بڑا مزیدار ہے. بسکٹس نہیں کھا سکتے؟ بسکٹ نہیں، بسکٹ بیکری کی بنی کوئی چیز نہیں کھانی. جو چیز بیکری میں بنی، جو اس نام سے آتے ہیں کہ یہ ڈائٹ بسکٹس ہیں، کوئی چیز بیکری میں بنی نہ چیز کوئی نہیں کرنی. بیکری میں بنی بیکری کا یعنی آپ کوئی چیز بھی پھٹا بٹھا کے چھوڑیں. بیکری میں جو چیز بنی ہے نا وہ آپ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ اگر دیکھیں نا آپ کی بھوک زیادہ ہے نا تو آپ اس میں کچھ اسٹیک ٹائپ یا شامی ٹائپ یا کچھ، اور اس کو بھی بہت زیادہ آئل کے ساتھ نہ، وہ تھوڑی بہت ایک لے سکتے ہیں لیکن اس میں گوشت زیادہ ہو، پروٹین زیادہ ہو، مطلب نہ ہی ہے، مطلب کوشش کریں چائے کے لیے پی. اچھا باقی وہ چنے. اور ایک بڑی مزیدار چیز ہے وہ اسنیکنگ کے لیے، وہ پتہ کیا ہے؟ سن فلاور سیڈز ہے، چھلکے سمیت. سن فلاور سیڈز، اچھا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، پڑے ہیں آپ کے ٹیبل کے پاس، پڑے ہیں آفس میں، پڑے ہیں گاڑی میں، پڑے ہیں. اچھا وہ جو بند وائٹ سے ہوتے ہیں، وہ بڑے بلیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اوکے. وہ چھیل کے کھانے ہیں. اچھا اس کی کیا سائیکی ہے؟ چھیل کے کھانے کی کیا ہے سائیکی؟ کھلے ہو گئے تو آپ بہت زیادہ کھا جائیں گے. اچھا آپ چھیلیں گے نا. اور اسی طرح جو چہار مغز ہے وہ بھی ثابت لینے ہیں، مطلب خربوزے کے سیڈ ہیں، اس کے سیڈ ہیں، پمپکن کے سیڈ ہیں، سارے یہ سیڈ بھی ساتھ. انہیں جب چھیلنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر اسے ایک نکال کے کھا لینا ہے، پھر دوسرا کرنا ہے. اب آپ جب فارغ ہو یا آفس میں بیٹھے ہو کام کر رہے ہو، بجائے وہاں پہ پورا چپس کا پیکٹ کھا جاؤ یا اس میں وہ فرائز کھا جاؤ اتنی یا کچھ کھا جاؤ، آپ جو سن فلاور کے سیڈ ہے آپ کتنے کو چھلکے کھا لو گے؟ 10 کھا لو گے، 12 کھا لو گے، کتنے کھا لو گے. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ وہ ویری ہیلدی، اور آپ کی وہ منچنگ کی عادت بھی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، اور آپ کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی. رات کو ڈنر پہ آ جائیں. اچھا ڈنر سے پہلے آپ نے کم از کم پونا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ واک کرنی ہے. ڈنر سے پہلے؟ اچھا نارملی لوگ کہتے ہیں بعد میں. نو. اچھا پہلے واک کرنی، اور وہ کرنی برسک واک. اچھا برسک واک کتنی دیر کے لیے؟ میں پہلے بتاتا ہوں برسک واک کی نشانی کیا ہے. ہر گھر میں آج کل آکسی میٹر پڑا ہے، وہ کورونا میں سب نے لیا. بالکل ہمارے پاس. اب وہ فارغ پڑا ہے. اب اس کا یوز کیا کرنا؟ کام پہ لگاؤ. یس اس کو کام پہ یہ لگانا ہے کہ واک کرتے ہوئے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ 140 سے کراس کرے. اچھا آپ رکھو، دیکھو 140 نہیں کراس کی اور سپیڈ پکڑو. اور دوسرا برسک واک کا نشانی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں برسک واک؟ کہ آپ بات تو کر سکو، گانا نہ گا سکو. اچھا یہ برسک واک. اگر آپ گانا ٹھیک گا رہے اس کا مطلب آپ کی واک سلو ہے، برسک واک نہیں ہے. تو کتنی دیر کرنی ہے برسک واک؟ کم از کم 30 سے 35 منٹ. 30 سے 35. اور ٹوٹل آپ کا ڈیوریشن پونا گھنٹہ ہے. یہ آپ واک کریں، اس میں تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کریں، ٹھیک ہے، آ کے پانی شانی پئیں، اور اس کے بعد
اور اس کے بعد پیٹ بھر کے روٹی کھائیں. اچھا کیا کہنے, پیٹ بھر کے روٹی کھائیں جو آپ کو رات کو دوبارہ کچن کے چکر نہ لگوائے. اچھا تو پیٹ بھر کے روٹی وہی والی کھانی ہے ملٹی گرین, وہ کھائیں وہی والی, وہ کہ بڑا سائز کریں نا, اس کا سائز بڑا کریں, کیونکہ اگر آپ چھوٹی روٹی کھائیں گے اس وقت آپ روٹی کھا لیتے ہیں 7 بجے 8 بجے, سونا ہے آپ نے رات کے 2 بجے 1 بجے, اب 11 بجے یا تو کوئی ڈیل منگواؤ گے یا کچن میں اس کے چکر لگاؤ گے یا بار بار کھاؤ. اور ایک اور کام بھی کریں, میں آپ کو بریکٹ میں کہنا چاہتی ہوں, یہ جو جتنے بھی ایپس ہیں نا ان کو اپنے فون سے نکال دیں جو رات کو آپ کے وہ ہوتے ہیں. اچھا دیکھو ہوم پریپیئرڈ میل جو ہے نا, اچھا یہ رات میں سلاد ولاد پہلے نہیں کھانا, بس روٹی کھانی ہے رات میں. اگر آپ کرنا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آج کل جیسے مٹر ہیں, چنے ہیں, گوبھی ہے, یہ بند گوبھی وغیرہ ہے, ان کو چولہے پہ چڑھا دیں, پھر خوب گلا کے اچھا نمک مرچ سب کو ڈال کے ان کا سوپ بنا کے, ویجیٹیبل سوپ, وہ ٹیسٹ اچھا مزیدار ٹیسٹ بنائے نا. وہ ٹیسٹ کس سے بنانا ہے, اسپائسیز نے, بالکل ٹھیک, اسپائسیز بنا کے وہ پیالہ بھر کے پئیں, بہترین ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اور رات کو 1 کپ بلائی وغیرہ اتار کے دودھ پی لیں, وہ آپ کو نیند بھی لے کے آئے گا. یہ پلان ہے جی سارا. اس سے اگر آپ کو وزن نہیں, اٹس اے گڈ پلان, اٹس کوائٹ فلفلنگ اینڈ ویری ویری ہیلدی. سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت ہی اچھا پلان ملا. اور وہ جو میں دعا ہمیشہ کرتی تھی کہ زیادہ کھا کے بھی کس طرح سے انسان لوز کر سکتا ہے ویٹ, اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا. ونس اگین بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگے گا. یہ پلان رمضان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, مگر یہ کہ جب نارمل رمضان کے, کیونکہ ہم رمضان آتا ہے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوز کریں گے, بٹ وی اینڈ اپ گیننگ اے لاٹ آف ویٹ. سو یہ جس وقت آپ رمضان میں وہ پکوڑے اور وہ تمام چیزیں کھا کھا کے گین کر لیں گے, تو پھر عید کے بعد آپ نے یہ والا ڈائٹ پلان ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جی رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو. اور ہمارا یہ والا سیگمنٹ آپ جانتے ہیں, ایجوکیشنسٹ جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے یہ جو تعلیم ہے اس کو عام کر رہے ہیں, بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تعلیم کے حوالے سے کیا سرگرمیاں اور کیا کیا انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اور کتنا خوبصورت کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو نہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, اور اس سے آپ دنیا کو بانٹ کے مزید علم حاصل کرتے ہیں. آج جو ہمارے اس پروگرام میں گیسٹ ہیں, آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. ہی از این ایجوکیشنسٹ فرام لاہور, ہیڈنگ سروسز اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن پاکستان, وچ ریپرزینٹس 40,000 private schools and colleges all over Pakistan. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ نیٹو اسکول سسٹم میاں رضا الرحمان, ویری ڈفرنٹ اینڈ اے بیوٹیفل نیم. جی مسٹر رضا, ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. اچھا جی, ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں جان کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس رمضان علم ہے ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے, اور مختلف لوگ, اسپیشلی اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں تو اس میں اس قدر کام کیا جا رہا ہے, اتنے لوگ اتنی خوبصورتی سے علم کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. سب سے تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ علم کی یہ جو کوششیں آپ کر رہے ہیں, کیا آپ نے محسوس کیا, کیا سوچا کہ یہ علم کیوں ضروری ہے اور اس پہ آپ نے کیوں کام کرنا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے یہ جو علم پھیلانے کا کام ہے یا علم دینے کا کام ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ عاجزی سے پیش آنا پڑتا ہے, اور اس ذمہ داری کو بڑی خوش دلی سے قبول بھی کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو میکسیمم لیول پہ پیش کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ کام کسی عام شخص نے, کسی عام ادارے نے آپ کو نہیں دیا, یہ مالک کائنات نے آپ کے حوالے کیا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ اور جذبہ اپنے دل کے اندر رکھ لیں, تو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ اس کو جتنے بھی بہتر انداز میں کر سکیں, جتنا بھی کوشش کر سکیں, جتنا بھی آپ اس کے اندر کوالٹی لا سکیں, جتنا بھی آپ اس کے اندر پارٹیسپیشن کر سکیں, وہ آپ کے لیے ایک اللہ کا دیا ہوا تحفہ اور گفٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا, جب آپ کوئی بھی اس طرح سے اسکول سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے یا کوئی آپ کی خاص جسے کہتے ہیں what do you call that, خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پوری پاکستان میں کام ہو رہا ہے, مگر ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں اپنے اسکول سسٹم سے. کوئی ایسی خاص ایجنڈا آپ کا اسکول کا جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟
دیکھیے میں 3rd جنریشن ہوں جو ایجوکیشن میں ہوں. میرے فادر وہ بھی ایک ٹیچر تھے اور انہوں نے ٹیوشن سے شروع کیا, اور میرے جو دادا ہیں وہ بھی ایک ٹیچر تھے. اچھا, تو یہ 3rd جنریشن کام آپ کا وراثت میں آپ کو ملا ہے. بالکل جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم نے پاکستان میں بہت سارے نئے ایجوکیشن کے میتھڈس کو انٹروڈیوس بھی کروایا. 1970s کی رینج میں اور 1980s کی جو ہمارا وقت گزرا اس میں ہم نے مونٹسری میتھڈ آف ٹیچنگ کو انٹروڈیوس کرایا ہماری فیملی نے. پھر 90s میں نے خود ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرایا. اس کے لیے بہت ساری جو بچوں کی ٹیچنگ ایڈز ہوتی ہیں, ایجوکیشنل ٹوائز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے بنائے, اور بلکہ ہم نے اس کو پبلک کیا کہ تمام لوگ, تمام اسکول جو ہیں وہ اس کو رائج کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو, زیادہ سے زیادہ اسکولوں کو اس کا فائدہ ہو, اور ہمارے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن اور وقت حاضر کے مطابق جو تعلیم ہے وہ دی جا سکے. تو یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ کام, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. تو وہ جب عنایت آپ کو ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے سے زیادہ بڑھ کے ہم اس کو کام کر سکیں. بالکل صحیح. جب آپ مختلف میتھڈز آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جو طریقہ یا طرز عمل ہمارا پہلے تھا پڑھانے کا, اور اس کو چینج کرنے ود دا پیسج آف ٹائم, جو ماڈرن جو بھی ٹیکنیکس آ رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایک ڈفرینٹ چینج نظر آتا ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں دے آر مور انٹرسٹڈ کہ ہمارے بچوں کو ایسی نئی ٹیکنیکس والے اسکولز میں ڈالا جائے. آپ نے کچھ محسوس کیا, تبدیلی محسوس کی بچوں کے مائنڈ سیٹ میں, بچوں کی ایجوکیشن کے اس ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کروانے میں؟ دیکھیں, جدت جو ہے وہ انسان کی خواہش بھی ہے اور انسان اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں جو نئی جدت آ رہی ہے, اگر وہ ہم اپنے ملک میں اپنے بچوں کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جا کے دنیا کے بچوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو چلنا تو ہمیں جدت پہ پڑے گا, اور جدت کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور جدت ہی جو لوگ اپناتے ہیں وہی دنیا میں سروائیو بھی کرتے ہیں اور وہ آگے بھی کامیاب رہتے ہیں. تو جدت پسندی جو ہے یہ ایک اچھا آپ کہہ لیجئے کہ اپریسیشن ہے. جدت پسندی جو ہے ٹیچرز کے اندر ہونا یہ ایک لازم و ملزوم ہے. ٹیچر کے اندر جدت پسندی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے اندر جدت پسندی ڈالے گا, تو پھر یہ جنریشنز میں جانا شروع ہوگی. تو جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کوئی جدت پسندی لے کے آئی جائے تو اس کا مقصد یہی رہا کہ بچے جو ہیں زیادہ انٹرسٹ سے پڑھیں, بچے انٹرنیشنل لیول کے مطابق تیار ہوں. اگر ہم آج بھی بہت سارے چیزوں کو میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی مینیج کر رہا ہوں, تو پیچھے چند 3-4 ماہ پہلے ہم نے گورنمنٹ کو ایک پرپوزل دیا تھا کہ آپ اپنا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو ہمارے میٹریکولیشن لیول کے اوپر رائج کریں, کیونکہ ہمارے میٹریکولیشن کے ہر سال تقریباً 3.5 ملین بچے پاس آؤٹ کرتے ہیں, اور اس میں سے تقریباً 1 ملین بچوں کو کالجز میں داخلہ ملتا ہے, اور 2.5 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی, وہ یا کوئی آپ کہہ لیں کہ بائکر کا کام کرتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیکنیکلی ایجوکیٹ کریں اور اس کے بعد وہ ان کے پاس اسکلز ہوں اور وہ دنیا میں جا کے کہیں بھی کوئی بھی کام کر سکیں. تو یہ بھی ایک جدت پسندی ہے. دنیا کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے کنسرن لوگ ریکوائرڈ ہیں, اسکلفل لوگ ریکوائرڈ ہیں. تو یہ جو جدت پسندی کو اگر ہم اپنائیں گے نہیں تو ہم اپنے پورے ملک کو, ان بچوں کو آگے نہیں لے جا سکیں گے. تو جدت پسندی اس لیے بڑی ضروری بھی ہے کہ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹیچرز کی کہ اپنے بچوں کو آپ نے یہ راستہ دکھانا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آج سے 5 سال پہلے جو آج بہت ساری جابس کریٹ ہو گئی ہیں جس میں اسکلز جاب بھی آتی ہیں, ان کا بالکل نام و نشان بھی نہیں تھا. اور آنے والے 10 سال کے بعد کیا نئی جابس کریٹ ہوں گے ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے. تو یہ تو اس صورت میں معلوم ہوگا کہ جب آپ زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ کے پاس اسکلز ہوں گی تو آپ ان جابس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سجیشن فرام یور اینڈ کہ وہ ٹیکنیکلٹیز بھی سکھائی جائے, ٹیکنیکل ٹیکنیکس جو بھی سارے معاملات ہیں وہ بھی, اور جو اسکلز ہیں بالخصوص وہ سکھانا بہت ضروری ہے. اچھا, اگر ہم اسکول سسٹمز کی بات کریں پاکستان میں بالخصوص, جو آپ جس طرح سے ماشاء اللہ آل اوور پاکستان اس کام ہو رہا ہے, کیا چیلنجز ہیں اسکول سسٹمز کو پاکستان میں جو مطلب جس کی وجہ سے پرابلمز اور چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اگر ہم اس کے چیلنجز دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے بچوں کو, ہماری گورنمنٹ نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہوا ہے جس میں بچوں کو صرف رٹا لگانا سکھایا جاتا ہے, کانسیپٹ نہیں کلیئر کیا جاتا. اور جب آپ رٹا لگائیں گے کسی چیز کو صرف یاد کریں گے, یاد کرنے کے بعد اس کا ایگزامینیشن دیں گے تو آپ ایک بڑا لمیٹڈ سا نالج اور علم حاصل کریں گے. جبکہ اگر آپ کانسیپشنل اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کا جو ذہن کا سوچنے کا انداز ہے, ویژن ہے, وہ ساری چیزوں کا فرق پڑے گا اور آپ بہت بڑے پیمانے پہ سوچ سکیں گے, آپ ویژن کر سکیں گے, آپ دیکھ سکیں گے, اور آپ کے پاس
ویسا ہی دماغ تیار ہو جائے گا, ویسا ہی ذہن تیار ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا, ایک میں ہمیشہ اس کو بوائل ایگ کی ایک فارم کہتا ہوں کہ جب ہم رٹا لگاتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے بچوں کا جو ذہن ہے وہ ایک بوائل ایگ کی طرح بن جاتا ہے, جو کہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر سکتا اور اس کے اندر کوئی لائف بھی نہیں ہوتی, اور وہ بچہ صرف اتنا ہی سوچ سکتا ہے جتنا اس کو بتایا ہوتا ہے, جو اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ سوچا ہوا نہیں ہوتا, وہ تو رٹا ہوتا ہے. اٹس لائک یو ڈونٹ ایون, دیر آر ٹائمز وین یو ڈونٹ ایون نو کہ آپ نے لکھا کیا ہے. جی بالکل, آپ کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا, صرف وہ انگریزی میں رٹا ہوا ہوتا ہے. بالکل, جب وہ رٹا لگا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ایگزام دیتے ہیں تو جو ٹیچر چیک کرنے والا ہے وہ بھی رٹے کے مطابق کتاب کے عین مطابق سوال کو دیکھتا ہے, اگر ٹھیک ہے تو ٹک لگاتا ہے, اگر بچے نے اپنی مرضی سے تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا تو وہ اس کو کراس کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے ایک نظام کی ایسی غلطی تھی جو ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ڈیمیج کر رہی تھی, یا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو چھوٹا کر رہی تھی, یا ایک بوائل ایگ کی طرح بنا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آنے والی گورنمنٹ ہے اس نے بہت ساری اچھی چینجز بھی کی ہیں, جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی. گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کا پہلے بھی ڈفرینس یہی تھا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ خاص ایک پیٹرن پہ چلتا ہے اور اس پیٹرن میں یہ رٹا سسٹم ہی آتا ہے, جبکہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اس سے نکل کے آگے جاتا رہے اور کانسیپچنل اسٹڈی بچوں کو دیتا رہے. اور لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں جبکہ وہاں فیس بھی ہے, تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں بچوں کا ذہن جا کے ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا ہے, ان کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے, ان کو کیس اسٹڈی کروائی جاتی ہے, ان کو بہت سارے اسکل سکھائی جاتی ہیں, اور ان اسکلس کی بیسس کے اوپر وہ دنیا میں آگے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ایون اسکولز میں دیکھیں جا کے, انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو یہ بالکل جیسا آپ نے بتایا کہ اب جس سسٹم کو ہم یہاں رائج کر رہے ہیں وہ وہاں پر بھی ہے کہ پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے بچوں کو دکھائے جاتے ہیں. اگر پھولوں کی بات ہے, سائنس کی بات ہے, اور کوئی آپ کا فلاورز کا سلسلہ ہے, تو کوئی سبجیکٹ ہے تو آپ کو باہر لے جائیں گے, سب کچھ دکھائیں گے. کچھوے ہیں تو ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کریں گے دیٹ یو کین ریلیٹ. بٹ ابھی بھی ہمارے اسکولز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے بستے, اتنا سائز ایسی ہو ویسے کہ بچوں کا نہیں ہوتا. میری اپنی ماشاءاللہ بیٹی ہے تو اپنا ان کا اتنا ویٹ نہیں ہے جتنا بیگز کا ہے. یہ کانسیپٹ کب چینج ہوگا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لے کے جانے کی روز ضرورت نہیں ہے, آئدر یو کیپ دیم, اور کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ عروج آپ نے بڑی اچھی جگہ پہ ہمارا توجہ دلائی ہے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے ویٹ سے زیادہ بیگ کا ویٹ ہے. ایسے ہی ہے. اچھا پچھلے دنوں یہ بھی ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی ایک رول پاس کیا اور اس کے جو بیگز ہیں بچوں کے, اس کے ایک ویٹ کو مقرر کر دیا کہ اتنا ویٹ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, جو کہ بڑا ریزنیبل تھا. اب عقل مندی تو یہ ہے کہ اسکول اس کو فالو کریں اور اسی کے مطابق چلیں. دیکھیں ہم بچوں کو جتنی کتابیں پڑھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کتابیں ہم ان کے بیگ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص کر کے پرائیویٹ اسکولس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اقدام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ کتابیں ہوں گی اتنا پیرنٹس کنونس ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا ہمیں, اس مائنڈ سیٹ کو بھی. اور جتنا زیادہ نالج بچے کے پاس ہوگا, جتنا زیادہ بچے نے علم حاصل کیا ہوگا, کانسیپشنل اسٹڈی کی ہوگی, وہ زیادہ ویلیویبل ہے. لیکن جو آنے والا دور ہے وہ بھی ایک نالج اکانومی میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں. ہم پہلے ایک ایگریکلچر اکانومی میں تھے, پھر انڈسٹریل اکانومی میں گئے. آنے والا جو دور ہے, بہت سارے بلکہ ملک ابھی بھی نالج اکانومی میں شفٹ ہو چکے ہیں, ہمیں بھی نالج اکانومی میں شفٹ ہونا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نالج کو کانسیپشنل بیسڈ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان کی کتابیں بڑھا دیں. ہم ان کا لاجک کو بڑھائیں, ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں, ان کی سوچ کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی سوچ سے ریسرچ کریں, اپنی سوچ سے وہ آگے بڑھیں اور خود سے بہت ساری چیزوں کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم پہلے سے ہمارے سسٹم کے اندر, ہمارے ملک کے اندر پہلے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوتا تھا, بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں ریسرچ بیسڈ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہی موجود نہیں ہے. جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے سے اداروں میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ادارہ بناتے ہیں, بہت سارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور فیوچرسٹک پلانس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہماری خامی رہی ہے ہمارے سسٹم کی, اور اب گورنمنٹ کو بہت دفعہ اس کے اوپر توجہ دلائی ہے, اور اب کچھ دور ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس میں یہ امپرومنٹس آنے کے چانسز ہیں, اور اللہ نے چاہا تو آنے والے دور میں بچوں کو یہ چیزیں میسر آئیں گی, اور بیگز میں کتابوں کی تعداد کم ہوگی. ہاں کم ہو مگر مختصر ہو, مگر ویلیو ایڈ کرے نا بچوں کی زندگی میں. اچھا ایک اور بڑی اہم تبدیلی جو پوری دنیا نے دیکھی کورونا کے بعد اور کووڈ-19 کے بعد, جو پینڈیمک کی سچویشنز کے بعد, ایک بہت بڑا شفٹ ہوا ہے کہ آپ اسکولز کی عمارات سے نکل کر
یو ہیڈ نو ادر چوائس. اب تو گاہے بگاہے جیسے کوئی ویو آتی ہے پھر آپ کو الٹرنیٹیو ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہائبرڈ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا سوچنے کا بھی اور لوگوں کی جو سسٹمز ہیں ان کا بھی مزاج ود دا پیسج آف ٹائم بدل رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بائی چوائس اگر آنے والے وقت میں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ہوم اسکولنگ ہی کرائیں گے اور لانگ ڈسٹینس یا جو ڈسٹینس لرننگ پروسیس ہے اس کو ہم فالو کریں گے, تو یو تھنک کہ یہ بچوں کے لیے بہتر ہے یا اسکولز میں جا کے آن گراؤنڈ پڑھنا ہی بہتر ہے؟ دیکھیے جو بہت دفعہ کرائسس جو ہیں وہ اپرچونٹیز میں بدلتے ہیں. تو یہ جو پچھلے 2 سال ہمارا کرائسس رہا, ایک اس میں یہ اپرچونٹی ہمارے سامنے آئی کہ ہم اپنے بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف شفٹ کریں, اور بہت سارے اسکولوں نے, بہت سارے اداروں نے, بہت سارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف شفٹ کیا. ہوم اسکولنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری چلی آ رہی ہے. جو تربیت کا عمل ہے وہ ماں اور باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, وہ ہوم اسکولنگ میں ہی ہوتا ہے. تو ہوم اسکولنگ کا دور بھی آگے آ رہا ہے, ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی آگے چلے گی, اور ہمیں اس کی طرف خاص توجہ بھی دینی چاہیے اور اسے سیکھنے کا اپنا مزاج بھی بنانا چاہیے. ابھی تک جو ہمارا ایک ڈفرینس ہے ہمارے پیرنٹس کا, ٹیچرس کا, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اس کو ویسے قبول نہیں کر رہے جیسے کہ دنیا نے کیا ہے, جیسے باقی دنیا کے ممالک کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا فائدہ لے رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ابھی بھی اویلیبل ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں کہ لوگوں کی رینج سے بھی باہر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے اس ڈیجیٹل ایکسپینس جو انہوں نے ڈیجیٹل اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں اس میں کاسٹ کو بھی افیکٹو کرنا پڑے گا. دنیا بھر میں یہ ایک رول ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک لاجک ہے کہ جتنے بھی جو ای لرننگ کے پروگرامز ہیں وہ اس کی کاسٹ دوسرے جو فزیکل کورسز ہیں ان سے بہت کم ہوتی ہے, اور وہ اکنامیکل ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ اکنامیکل ایجوکیشن ہونا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی اکنامیکل ایجوکیشن ہوگی اتنے زیادہ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے. اسی طرح پھر ہم اپنے آپ کو نالج اکانومی کے اندر شفٹ کر سکیں گے. اس میں یہ بات پہ بھی توجہ دینا یا غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری کانٹمپریری ایجوکیشن ہے, بچوں کا اسکول جانا ہے, وہ ایک خاص کلاس تک تو بچوں کا اسکول جانا بہت ضروری ہے, جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مونٹسری سیکشن ہے, پرائمری ہے اور ایلیمنٹری ہے, ان کا اسکول جانا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بچے فیس ٹو فیس سیکھنے کے عادی بھی ہیں, اور یہ فیس ٹو فیس بہت جلدی سیکھتے ہیں, اور ان کو فیس ٹو فیس سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے یا ان کی جو پوری کلاس ہوتی ہے اس کے ساتھ لرننگ کا جو ایک ہیبٹ بنی ہوتی ہے وہ بھی بڑا ان کو سپورٹ کرتی ہے. اس میں ایک ایگزامپل ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ہے اور مسجد جائیں تو وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے. تو گھر میں اگر بچے کو پڑھائیں تو بچہ ایک حصہ لرننگ کرتا ہے, اور اگر وہ اسکول چلا جاتا ہے تو وہ 27 گنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پیرنٹ گھر میں ایک بچہ پڑھاتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے, جبکہ ایک ٹیچر اسکول میں 27 بچے پڑھاتی ہے تو بڑی اچھی آؤٹ پٹ لیتی ہے. تو یہ ایک قدرت کا انعام ہے جماعت کے اوپر کہ جب آپ جماعت کی فارم میں بچوں کو پڑھائیں گے یا کوئی بھی ایک تبلیغ کریں گے یا کوئی بھی ایک سیشن کریں گے تو آپ کی لرننگ کیپیبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے. تو میرا خیال ہے کانٹمپریری ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلے گی, لیکن اس کو اگر ہائبرڈ کر لیا جائے جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ دونوں ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہوگا اور یہ بڑا اکنامیکل ایڈیشن ہوگا. یہاں میں ایک اور بات آپ کے نالج میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت UN کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 22 ملین بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اچھا, اگر ان 22 ملین بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ یا ان کو ایک ایزی پلیٹ فارم دیا جائے تو وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی ہو سکتا ہے جو ان کو فوری طور پہ اسکول کے اندر ان کر سکتا ہے. ہاں, بٹ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر وہ جو آپ نے نمبر بتایا بچوں کا جو اسکولز میں نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے نا کیونکہ دے کانٹ افورڈ, ایسا ہی ہے نا. تو اب اگر وہ ایک اسکول جانا افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پھر یہ اینڈرائڈ کے فونز یا لیپ ٹاپ اور یہ تمام چیزیں بھی تو اتنا ہی مشکل ہے. تو اس کے لیے اگین آ جا کے بعد جو ہے یا ذمہ داری آپ اگر کہہ لیں تو وہ اسٹیٹ کی بنتی ہے, حکومت کی بنتی ہے کہ اگر اس کے اوپر بہت ساری آپ سبسڈیز اور مختلف کام بھی کر رہے ہیں تو اگر وہ جو نمبر آپ نے کیا بتایا 22 ملین اگر ہم لیپ ٹاپس کے ارینج کیا جائے اور پھر وہاں پر وہ فیسیلیٹیشنز دی جائیں, یہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں پر کھانے پینے کے بھی مشکلات ہیں. تو اللہ ہماری اسٹیٹ کو اتنا شعور دے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر سکیں, کیونکہ آنے والا دور جو آئی کین سی ہم جتنا مرضی اس کے اوپر ریلیکٹنٹ ہو جائیں یا جتنا مرضی ہم نہ اس کو ایکسیپٹ کریں اینڈ وی ٹیک ایز مچ ٹائم ایز یو وانٹ,
آنے والا دور ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے وہ بچے ایونچولی, ایون مجھے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے پلے گروپ کے بچے بھی سکھا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. ہمارے بچے بتا رہے ہوتے ہیں ماما آپ کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کو اور اس کو ایسے آن لائن یوز کرتے ہیں, تو وہ دے نو مور دین اس. سو اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج, اور یہی ایک ترقی کی طرف انشاءاللہ ارتقاء کی منزلوں کا سفر ہے. اچھا, میں امیر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جو آپ سسٹمز چلا رہے ہیں اپنے, جو بھی آپ کا کام ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں نیٹو اسکول سسٹم کے, آپ کا فیوچر میں کیا واٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کے فیوچر پلانس ہیں؟ دیکھیے, جو ہم سرونگ اسکول ایسوسیشن جو ہم مینیج کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کلیبریشن ہے. ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے لیک آ رہے ہیں. سرونگ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن, اس کا کیا کام ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ایک ایسی باڈی ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتی ہے, سجیشنز دے سکتی ہے, پرپوزلز دے سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی شروع میں بتایا کہ ہم نے گورنمنٹ کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو میٹریکولیشن لیول پہ رائج کریں, انٹرمیڈیٹ لیول پہ رائج کریں. تو گورنمنٹ نے اس کو انٹرٹین کیا ہے اور بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو میٹریکولیشن, جو اس سال جو بچے جا رہے ہیں وہ اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر بھی اپنی پڑھائی اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو آپ مشورے دے رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں. جی, ان کی بڑی نوازش ہے, وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہماری باتوں کو کنسیڈر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ہم ایجوکیشن کی نئی پالیسیز کو گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کروا سکیں, گورنمنٹ کی توجہ دلا سکیں, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ یہ پالیسیز کو اپنائیں. دنیا بھر میں یہ پالیسیز چل رہی ہیں. جیسے بھی آپ نے دوسرا جو کوسچن تھا ڈیجیٹل لٹریسی کا, وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ بھی دلائی ہے, پرپوزلز بھی سبمٹ کروائے ہیں اور ابھی بھی کروا رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ ایک ردم بن جاتا ہے نا جب آپ کے کوئی کام کرنے کا, وہ گورنمنٹ کا ردم بھی موجود ہے. سنگل نیشنل کریکولم بھی جو آیا ہے اس کے اندر بھی بالکل لیٹسٹ ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے جو بھی بیسٹ پاسبل ہمارے پاس اپنا نالج انفارمیشن تھی, ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کے لیے ڈالی جائیں اور آنے والے دور کے وہ عین مطابق ہوں. سو پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ڈاکٹر مراد راز کے ساتھ آپ کا ظاہر ہے سارے معاملات ہوتے ہوں گے, یا مطلب جو بھی ہو از دی ون جس کے ساتھ آپ ڈیل کریں؟ دیکھیں, ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہی بہت ساری انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں. یہ چونکہ ایک علیحدہ پورا ایک صوبائی حکومت ہے, اور مراد راز صاحب ذرا آپ کہہ لیجئے کہ مشاورت کو اتنا پسند نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے جب تک کوئی شخص آپ کو مشورہ مانگے نا آپ کو دینا نہیں چاہیے. تو ہم جو اگر فیڈرل ہم سے کہیں پہ ہم سے مانگتا ہے مشورہ یا سجیشن تو ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں. اور مراد راز صاحب جو ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بہتر کام کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. بچوں کا کام کو یہ نہیں ہے کہ بہت چھوٹا کام ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 50 ملین بچے ہیں جو اسکول ایجوکیشن سے منسلک ہیں, تقریباً 14 ملین بچے ہیں جو کالج ایجوکیشن سے منسلک ہیں, اسی طرح یونیورسٹی ایجوکیشن سے بہت سارے بچے منسلک ہیں, تو 7 ملین بچے وہ ہیں. تو اتنے زیادہ بچوں کو کوئی ایک بندہ ایک ادارہ انٹرٹین نہیں کر سکے گا, بہت سارے لوگوں کو ملنا پڑے گا, اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی, تو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا. مقصد ہمارا ڈائریکٹ اور اسٹریٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کی بہتری کے لیے اور بچوں کی ترقی کے لیے, تاکہ ان کو ہم بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ اور کون سے ایسے سجیشنز ہیں جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کی پائپ لائن میں ہیں, جو آپ دینا چاہ رہے ہیں, جو آنے والے دور میں ہمارے اس سیکٹر کے اندر بچوں کے لیے بہتری کا, اسٹوڈنٹس کے لیے بہتری کا باعث بنیں گے؟ دیکھیں, جو بچوں کے لیے سکلز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ڈگری اپنی جگہ پہ بہت ویلیو رکھتی ہے, لیکن ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں سکلز کے اوپر اتنا کام نہیں کیا جاتا. تو سکلز کے اوپر خاص فوکس کرنا, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بچے ہمارے میٹرک کے بعد آؤٹ آف اسکول ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو کالجز کے بعد بچے بہت بڑی تعداد میں آؤٹ آف اسکول ہو جاتے ہیں. میں عروج آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں کہ جتنے بچے ہمارے پاس میٹرک میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں صرف 7% بچے پہنچتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ 93% بچوں کو ہم مس کر دیتے ہیں. وہ ڈفرنٹ چھوٹی چھوٹی جابس میں چلے جاتے ہیں, وہ کلیریکل جاب میں چلے جاتے ہیں, آفٹر میٹرک, آفٹر FSC, وہ چھوٹی چھوٹی جابس میں چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے, ایک پورا زرخیز ذہن دیا ہوتا ہے. دیکھیں, جیسے ہمارے ملک کی مٹی بڑی زرخیز ہے, پھل بڑے میٹھے ہیں, سبزی بڑی اچھی ہے, ہمارے یہاں کی ہر چیز ایسی ہے جو آپ اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں جائیں تو ان کو وہ نصیب نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے بچوں کے ذہن بھی بڑے
زرخیز ہیں. ہمارے بچوں کے ذہن بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, یہ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں, پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. تو اس ٹیلنٹ کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ویسٹ کر رہے ہیں. اس ٹیلنٹ کو ہمیں مینیج کرنا نہیں آ رہا. اس ٹیلنٹ کو سکلز دینے کی ضرورت ہے. اس ٹیلنٹ کو نیا آنے والا زمانہ دکھانے کی ضرورت ہے. اس ٹیلنٹ کو آپ کہہ لیجیے اس ٹیلنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ جب سامنے آئے گا تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا ٹیلنٹ کا کوئی کمپیریزن ہی موجود نہیں ہوگا. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ, بیوٹیفلی سیڈ. بہت بہت شکریہ میاں رضا الرحمان صاحب, بہت بہت جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اچھی مشورے دینے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اچھا مشورہ جو ہوتا ہے دینا بھی امانت ہوتا ہے, اور جو لیتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر اگر خالی باتیں ہی ہوں اور صرف گفتگو ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تھینک یو ونس اگین, شکریہ. خواتین حضرات, آپ سے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے بچے ہیں, چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسایوں کے, یا جو بھی بچے ہمارے ارد گرد ہیں, یہ ہمارے ملک اور قوم کا میں کہوں گی سرمایہ بھی ہیں, اثاثہ بھی ہیں, اور آنے والے دور میں یہی معمار ہیں ہمارے ملک و قوم کا. اور یہ بڑے ہی زرخیز ہیں, جیسا کہ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت زرخیز ان کے دماغ ہیں. مٹی جتنی مرضی زرخیز کیوں نہ ہو, اس کے اندر جتنے مرضی آپ وہ ڈال دیں, بیج ڈال دیں, جب تک اس کو صحیح طریقے سے پانی نہیں دیا جاتا, جب تک اس کو صحیح شیلٹر نہ دیا جائے, جب تک اس کو صحیح طریقے سے سورج کی روشنی اور ہوا نہ ملے, یہ تمام عناصر مل کے پھر ایک خوبصورت پودا جو ہے وہ لگتا ہے. اور یہ بچے ہمارے اسی پودے کی طرح ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہم اللہ توفیق دے, ہم سب کو یہ توفیق دے جو اس وقت مختلف پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے, کہ ہم اپنے ملک میں موجود بچوں کی صحیح نشو و نما کرتے ہوئے انہیں ایک خوبصورت شجر بنائیں جو کہ آنے والے دور میں لوگوں کے لیے پھل دینے کا باعث بنے. آمین. رکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے انشاءاللہ, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ان آور نیکسٹ سیگمنٹ. اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بک ریویو میں ہم آج جو کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی بڑی منزل کا مسافر. یہ کتاب جو ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب نے لکھی ہے, اور اس کتاب میں کیا ہے, ہم سب اپنی زندگی میں سفر پہ ہیں, اور ہر انسان اپنی اپنی زندگی کا مسافر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی میں ایک عام سفر میں ہی رہتے ہیں, وہ خاص کسی مقصد کو نہیں پہنچ پاتے, یعنی بڑی منزل یا بڑی اڑان کی طرف نہیں جاتے, وہ بیسک چیزوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے کہ اونچی اڑان جو ہوتی ہے, یا جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے, اونچی منزل کا جو مسافر ہوتا ہے, اس کے جو اس کے ارادے ہوتے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں. اس کا مقصد, اس کا مشن جو ہوتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے. اور اسی کے حوالے سے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی خود تو جی رہے ہیں, مگر کچھ لوگوں کا مقصد لوگوں کی زندگی کے اندر فرق پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ اپنی سوچ سے, اپنے شعور سے, اپنی عقل سے بہترین فیصلے لیتے ہوئے وہ نہ صرف اپنی زندگی میں کارآمد ہوتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی میں بھی کارآمد ہوتا ہے. اور جب ایسا کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی ذات جو ہوتی ہے وہ بھی رشک کرتی ہے, پھر فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کرتے ہیں, کیونکہ وہ عام لوگ نہیں ہوتے. ایسے لوگ خاص ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ایک قافلے کی صورت میں بڑھتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی قائم اور دائم رہتی ہے. اور خود شناسی, فکری ارتقاء اور مقصد حیات, انسانی رویے, لیڈرشپ, علم, سوچ, تعلیم اور یہ تمام, اور شکر گزاری بالخصوص, یہ ان کی زندگی کا خاصہ ہوتی ہیں. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا کرنا یہ ان کی زندگی کا بیسک مقصد ہوتا ہے. تو بڑی منزل کا مسافر کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بڑی منزل کا مسافر بننا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب ضرور پڑھیے. اس کے اندر بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, اور یہی تو زندگی ہے, ہم سیکھ رہے ہیں, مرتے دم تک سیکھنا ہے. اس رمضان کا بھی یہی مقصد ہے, اس ٹرانسمیشن کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی منزل کا مسافر بن سکیں. جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بک ریویو بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک, مختلف انسپریشنل پرسنالٹیز کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رمضان علم ہے رمضان علم ہے رمضان علم ہے رمضان علم ہے رمضان علم ہے